اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ویلنٹائنس ڈے، محبت اور اسلام، یہ آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا، اور بڑا اچھوتا موضوع غالباً لگ رہا ہوگا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم مدرسہ جو ہے وہ رسول اور اہل بیت اور خدا کی باتیں سیکھنے آتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمیٹنے آتے ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے کہاں سے ٹپک پڑا. تو اس حوالے سے موضوع یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ امام کی حدیث ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف انسان پر شکوک و شبہات حملہ آور نہیں ہوتے. تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی روح کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور دنیاوی غلاستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے آس پاس کس قسم کے گناہ ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کی آلودگی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لت پت ہو چکا ہے، اور جب آپ ان آلودگیوں سے، ان گناہوں سے واقف ہو چکے ہوں گے تو انشاءاللہ بہتر طور پر اپنے آپ کو بچا سکیں گے. مثلاً ایک مثال دی جاتی ہے کہ ڈینگی فیور جب عام ہوتا ہے تو بتلایا جاتا ہے کہ اس ڈینگی فیور سے ہم کیسے بچیں، اور آپ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہیں جس سے آپ ڈینگی فیور سے بچتی ہیں. اس طرح نزلہ زکام، جیسے سردی کا موسم ہوتا ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب معاشرے میں ڈینگی فیور پھیلا ہوا ہو، نزلہ زکام پھیلا ہوا ہو، آپ کینسر کی دوا ڈھونڈیں، آپ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی دوا ڈھونڈیں، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے وہ بیوقوف کہلائے گا. آپ کو تمام دواؤں کا معلوم ہو لیکن یہ نہیں معلوم ہو کہ مجھے ڈینگی فیور کے لیے یا جو مرض معاشرے میں عام ہے اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنا چاہیے. اچھا، ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے احتیاطی تدابیر، یعنی ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے دوا اور ایک ہوتی ہے ویکسین. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے بھئی ہمارا اس دن سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس غلاظت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم کسی ایسے گناہ میں ملوث ہیں اور انشاءاللہ نہ ہونے کا امکان ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی آدمی کسی بھی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو آئندہ بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا، جسے کہتے ہیں 100% امکان ہے. اور اگر فرض کر لیں آپ سے یہ گناہ نہیں ہوا تو یقیناً آپ کے آس پاس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جو ان گناہوں میں لت پت ملوث ہوں گے. تو آپ تو بہرحال یہاں پہ لیڈر بننے آئے ہیں، آپ تو اہل ممبر ہیں، آپ معلمہ ہیں، انشاءاللہ مبلغہ ہوں گی، تو آپ کو لوگوں کو بتانا بھی ہے، ڈائگنوز کرنا ہے، تشخیص کرنا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ معاشرے میں کیا بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہمیں ان سے کیسے بچنا چاہیے. تو اگر آپ کو نیکوکار بننا ہے تو گناہوں کا معلوم ہونا از حد ضروری ہے. جیسے گناہ نے کبیرہ ہے آیت اللہ دست غیب کی، تو اس میں صرف گناہوں کا تذکرہ ہے، نیکیوں کا تذکرہ نہیں ہے. تو جب تک آپ گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک نیکی کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. یعنی جو برتن آلودہ ہو، نجاستوں سے بھرا ہوا ہو یا کسی زہر سے لبلب جسے کہتے ہیں کہ بھرا ہوا ہو، تو وہ برتن جو ہے کبھی بھی کسی شیریں مشروب سے سیراب نہیں ہو سکتا. اگر اس میں کوئی شیریں مشروب ڈالیں گے تو وہ بھی برتن میں موجود پہلے موجود غذا سے یا پوائزن سے یا نجاست سے آلودہ ہو جائے گا. اچھا، جیسے ہم نے کہا آپ کو کہ وہ شخص جو اپنے زمانے سے واقف ہوا وہ اپنے اس پر شکوک و شبہات حملہ نہیں کرتے، یعنی وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، کنفیوز نہیں ہوگا اور اپنے دین ایمان کو سلامت رکھے گا. تو آئیے ہم زمانے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمانے میں ہو کیا رہا ہے. مثلا ایک خبر BBC پہ چند ہفتے پہلے آئی تھی کہ پاکستان is second last among the 142 countries not suitable for women. یعنی 142 ممالک پہ تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی، ڈیٹا جمع کیا گیا اور معلوم کیا گیا کہ کن ممالک میں ماحول خواتین کے لیے سازگار نہیں ہے.
یعنی ان کی جابس کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے، ان کی عزتوں کے لیے، ان کے اسٹیٹس کے لیے، اور ان کو جو ریوارڈ ملتا ہے اس حوالے سے، تو پاکستان جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں باٹم لائن میں تھا، لاسٹ کنٹری سے ایک درجے اوپر، یعنی 141 اس کا نمبر تھا، ورسٹ کنٹریز میں اس کا نام تھا۔ اب یہاں جب آدمی یہ خبر پڑھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے، اور خاتون ہونے کے ناطے تو ضرور ایک خاتون کے ذہن میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے، میرے لیے ملک مناسب نہیں ہے، اور میرے لیے یہاں ترقی کے امکانات جو ہیں وہ معدوم ہیں، اور مجھے جو ہے یہاں پہ تنگ کیا جائے گا، مجھے جاب کے حوالے سے پریشان کیا جائے گا، مجھے جو ہے یہاں پر کام کاج کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو آدمی پھر یہ کہتا ہے کہ چلیں بھائی کہاں جانا چاہیے، ٹھیک ہے ہم ایسے ملک چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو، جہاں پہ عورتوں کو آزادی ہو، جہاں جابس کی آسانی ہو، جہاں پہ تعلیمی ماحول جو ہے وہ بہت اوپن ہو، اور جہاں پہ خواتین کو تنگ نہ کیا جاتا ہو۔ تو اگر پاکستان ایسا ملک ہے جو خواتین کے لیے جہاں پہ جینا دوبر ہے، تو پھر کون سا ملک ہوگا؟ یقیناً امریکہ یا یورپ کا کوئی ملک ہوگا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم سب سے ترقی یافتہ ملک امریکہ چلتے ہیں، کیا وہاں پہ حالات اور ماحول خواتین کے لیے مناسب ہے؟ ہولا بیک ایک NGO ہے جو کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، جو کہ نیو یارک میں بنی، اور اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیے بڑا عجیب و غریب کام ہے۔ اس کا کام ہے راہ چلتی خواتین پر جو لوگ ہراسمنٹ کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، ان کو تنگ کرنا، اور جس میں کیسے کہتے ہیں کہ جملے کسنا، جیسے کہتے ہیں ان کا پیچھا کرنا، ہوٹنگ کرنا یا سیٹیاں بجانا، یا جس قسم کے اوچھے کام جو خواتین کے پیچھے کیے جاتے ہیں، ان کو جسے کہ سامنے کیے جاتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کے حوالے سے، جن کے لیے جس کی وجہ سے خواتین کا باہر نکلنا جسے کہتے ہیں کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ وہاں بنائے گئے، کہاں؟ نیو یارک میں۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ چلیے ٹھیک ہے پاکستان میں تو ہم سن سکتے ہیں ایسا کہ بازاروں میں ایسا ہوتا ہو کہ جملے کسے جاتے ہوں اور سیٹیاں بجائی جاتی ہوں یا پیچھا کیا جاتا ہو، تو کیا نیو یارک اور امریکہ جیسے ممالک اور شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک خاتون جو ہے وہ نیو یارک کی سڑکوں پہ نکلی، اور کسی وجہ سے ان کو زیادہ واک کرنی پڑ گئی۔ انہیں نوٹ کیا کہ اس واک کے دوران، اس پیدل چلنے کے دوران مجھے کئی لوگوں نے گھورا، کئی لوگوں نے کمنٹس پاس کیے، کئی لوگوں نے مجھ پہ سیٹیاں بجائیں، کئی لوگوں نے جو ہے وہ مجھے تنگ کیا طرح طرح سے۔ اور انہوں نے آگے پھر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ بات بتائی، لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر باقی لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں، اپنا پاس جو ہے وہ شیئر کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلے ہم ایک ایسی تنظیم بناتے ہیں جو راہ چلتی ہوئی خواتین کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ ہولا بیک نامی جسے کہتے ہیں کہ تنظیم وجود میں آئی۔ انہوں نے ایک خاتون کو ہائر کیا جو ٹی وی پہ ماڈلنگ کیا کرتی تھی، ان کو کہا کہ آپ کو فلاں سڑک پہ فلاں موڑ سے فلاں جگہ تک جانا ہے، اور ہم آپ کی خفیہ ویڈیو بنائیں گے، اور ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو راہ چلتے لوگ تنگ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ویڈیو بنائی گئی اور باقاعدہ نوٹ کیا گیا، فلمایا گیا کہ جو لوگ ان کے پاس سے گزرے، جن لوگوں نے جملے کسے، جن لوگوں نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، وہ ویڈیو رات کو یعنی شام کو ٹی وی پہ چل بھی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ویڈیو شام میں چل گئی ہو، اسی شہر میں چلی ہو جس شہر میں ان خاتون کے ساتھ لوگوں نے یہ برتاؤ کیا ہو راہ چلتے ہوئے، ان حضرات کی ویڈیو یعنی بالکل جسے کہتے ہیں کہ چہرے وہرے سب آ گئے، اور وہ معاشرے میں سب سے بڑی جو سزا ملی فوری طور پہ وہ بدنام ہو گئے۔ اب کیا کہا یہ جاتا ہے کہ ان خاتون کو باقاعدہ دھمکیاں بھی ملی بعد میں کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور یہ تم لوگ یہ کام چھوڑ دو، لیکن بہرحال 26 ممالک میں یہ کام کر رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ خواتین کہاں جائیں؟ مطلب پاکستان میں آپ نے کہہ دیا کہ بھئی 142 کنٹریز میں 141 یعنی سیکنڈ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ فار وومن ہو گیا۔ اچھا نیو یارک میں، امریکہ میں بھی یہی حال ہے کہ جہاں جو ہے خواتین کے لیے راہ چلنا جسے کہتے ہیں کہ دشوار ہے، تو خواتین کہاں جائیں؟ تو ہم یہ کہیں گے ابھی آپ یہ نہ سوچیں خواتین کہاں جائیں۔ خواتین ظاہر بات ہے مریخ پہ تو جا نہیں سکتی، چاند پہ تو جا نہیں سکتی، ان کو اسی معاشرے میں مردوں کے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ آپ یہ معلوم کریں کہ اس ہراسمنٹ کی، اس ہراساں کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر آپ اس کا استباق کریں تو انشاءاللہ نہ خواتین کو یہ پریشانی ہوگی، نہ شکایت ہوگی، نہ مرد حضرات جو ہے اس ٹینشن میں مبتلا ہوں گے۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام کی اللہم صلی مولا کی ایک طویل حدیث ہے جس میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک کی اللہم صلی اللہ
علامات بتلائی ہیں امام نے، مولا نے، ان کے ظہور سے پہلے جو غیر حتمی علامات ہوں گی، 7 علامات جو حتمی علامات ہیں، ان سے پہلے جو غیر حتمی علامات ہوں گی ان کی تفصیل، تو کافی تفصیل 20-25 بلکہ اس سے بھی زیادہ تفاصیل کتابوں میں موجود ہیں. تو ان میں 2 نشانیاں ہیں، 2 خرابیاں، 2 برائیاں جو عام ہوں گی امام کے ظہور سے پہلے، وہ ہے ناچ گانا اور آواز فاسق. یعنی ناچ گانا موسیقی بہت عام ہو چکا ہوگا، اور آواز فاسق یعنی جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، ان کی باتوں کو اور ان کی گفتگو کو زیادہ سنا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں میڈیا پہ جو اس وقت بھرمار ہے اور غلبہ ہے، چاہے وہ فلمیں ہوں، چاہے وہ ڈرامے ہوں، چاہے وہ ٹاک شوز ہوں، چاہے وہ نیوز ہوں، چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو، جس قسم کے پروگرامات ہوں، اس میں ان لوگوں کی بھرمار ہے، ان لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان لوگوں سے بلوایا جاتا ہے، ان لوگوں سے مشورے لیے جاتے ہیں جو فاسق و فاجر مشہور ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ویلنٹائن ڈے نہ منائیں یا اس قسم کے دوسرے تہوار نہ منائیں، آپ یا فلاں کام نہ کریں، تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے بھئی یہ کام تو بہت عام ہے، آج کل ہو رہا ہے، اور ٹی وی پہ بھی آیا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اور ٹاک شو میں تو ہم نے ایسے ہی سنا تھا، اور ایڈورٹیزمنٹ میں اور پروگرامات جو آ رہے ہیں دیگر، اس میں بھی اس کام کی حمایت کی گئی تھی. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو لوگ میڈیا پر، زیادہ تر لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، آ کے مختلف قسم کے کاموں یا گناہوں کی ترویج اور تبلیغ کر رہے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں. ان سے کسی رحم و کرم کی، جسے کہتے ہیں کہ کسی نیکی کی کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی عالم کو، علماء کو بلایا جا رہا ہے تو اس میں بیشتر ان لوگوں کی تعداد ہے وہ خود جو میڈیا کے ہاتھوں بک چکے ہیں. تمام کی بات نہیں کر رہے، لیکن میجورٹی کی بہرحال یہی کارکردگی ہے. اور دجال کے فتنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ موسیقی اور بے حجاب عورتیں، یہ 2 بڑے فتنے ہوں گے جو خود دجال کے فتنے کے برابر ہوں گے. یعنی دجال جن فتنوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، وہ مادیت پرستی کا فتنہ ہے، وہ روزی روٹی اور روزگار کا فتنہ ہے، وہ موسیقی اور بے حجاب عورتوں کا فتنہ ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت معاشرے میں جو سب سے زیادہ گھمبیر مسائل ہیں، ان میں یہی مسائل درپیش ہیں، موسیقی ہے، بے حجابی ہے، بے روزگاری ہے. تو ان فتنوں سے دجال جو ہے وہ اپنے لوگوں کا جو ہے وہ شکار کرے گا. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ گناہ کی جو چیزیں ہیں، یعنی ویلنٹائن ڈے اور اس سے متعلق جتنی بھی گناہوں کی چیزیں جو معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، بے راہ روی ہے اور یہ ناجائز محبتیں ہیں، تعلقات ہیں، ان کے لیے 2 ایونٹس میڈیا کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو کھیل کے ایونٹس اور ایک تہوار کے ایونٹ، اسپورٹس ایونٹ اور فیسٹیول ایونٹس. اسپورٹس ایونٹ جیسے آپ کا ورلڈ کپ ہو جاتا ہے، آپ کا اولمپکس ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے ٹورنامنٹس ہیں، اس میں ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. ان چیزوں کا سہارا لے کر فحاشی کو اور بے راہ روی کو پھیلایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرکٹ کے جو میچز ہوتے ہیں جس میں چھکا اور چوکا لگتا ہے تو فوراً چیئرنگ گرلز کو دکھا دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے جو چھکا اور چوکا دیکھنے کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسکرین پہ ٹک ٹکی لگا کے وہ ایک دم سے بے حجاب عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں سینیریو ایک دم سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور آدمی سیکنڈوں میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو شاید وہ سالوں میں اور مہینوں میں نہیں دیکھتا. جیسے مثلا بچے ہمارے ہیں، وہ توقع ہی نہیں کر رہے ہوتے ہوں گے چوکے اور چھکے کے دوران اس قسم کے مناظر ہمارے سامنے آ جائیں گے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے تہوار کے ذریعے. مثلا مختلف قسم کے تہوار جو کہ مذہبی حوالے سے بھی مشہور ہیں اور غیر مذہبی حوالے سے بھی، اگر وہ ان تہواروں میں ایسی گنجائش نکلتی ہے جس میں مکس گیدرنگ، جس میں بے حجابی، جس میں لہو و لعب کو جگہ دی جا سکتی ہے، تو فوراً ایسے تہواروں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، پروجیکٹ کیا جاتا ہے، میڈیا سے ان کی جسے کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کسی طرح وہ ان تہواروں میں شامل ہو کر بے راہ روی اور یہ فحاشی کے سیلاب میں بہنے کے لیے تیار ہو جائے. بسنت کے تہوار کو لے لیجئے، ابھی چند ہفتے بعد یہ تہوار آنے والا ہے. اس میں خواتین کو ڈور پتنگ ہاتھ میں لیے ہوئے دکھایا جائے گا ٹی وی پہ، اور میدانوں میں یہ موجود ہوں گی. حالانکہ پتنگ بازی سے خواتین کا دور تک بھی واسطہ نہیں، لیکن انہی خواتین کو باقاعدہ سجا بنا کر، بلکہ خود ان میں عقل ہونی چاہیے کہ جو اس طرح بے حجاب اور سج بن کر میدانوں کھلیانوں میں جاتی ہیں اور پتنگ اڑاتی ہیں، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، پھر ٹی وی پہ آتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کو منایا جائے اور گھر سے باہر نکلے. دیوالی جو ہندوؤں کا تہوار ہے جس میں دیے جلائے جاتے ہیں، اب مختلف قسم کے جلسے جلوسوں میں بھی یہ ایک ریٹ ڈالنی شروع کر دی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دیے جلانے چاہیے یا اس تہوار کو ہمیں منانا چاہیے. اس سے متعلق پروگرامات ٹی وی پہ آنے لگے اور لوگ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی انگیج ہو گئے. ہولی جس میں ایک دوسرے پہ جسے کہتے ہیں کہ رنگ اڑایا جاتا ہے،
اور ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں بھی ایک عام سی بات ہو گئی کہ فیئر ویل جب ڈے ہوتا ہے، جب آخری دن ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے پہ انک پھینکتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں، اور ان کو نہیں معلوم یہ اصل میں ہولی کی کاپی ہے، جو کہ فلموں میں بھی ڈراموں میں بھی دکھائی جاتی ہے، اور وہی چیز اب کالج اور یونیورسٹی اور کراچی کے کئی کالج اور اسکولوں میں اب ایسا ہونے لگا ہے۔ اب اس میں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ میں رنگ جو پھینک رہا ہوں یا انک پھینک رہی ہوں وہ لڑکے پہ جا رہا ہے یا لڑکی پہ جا رہا ہے، محرم ہے نامحرم ہے، بس ایک ہلے گلے کی جسے کہتے ہیں کہ کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ ہیلووین ڈے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی تو ہمارے عام نہیں ہوا ہے، لیکن شاید کچھ عرصے بعد یہ بھی عام ہو جائے کہ بچے جو ہے مختلف قسم کے بھیس بنا کر مختلف گھروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈراتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ ٹرک اور ٹریٹ، یا تو جو ہے ہمیں کچھ دو یا پھر ٹرک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹرک کیا ہوتی ہے ان کی کہ وہ آپ کا گلاس توڑ دیں گے، آپ کی چیزیں توڑ دیں گے، چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیں گے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اگر آپ نے بھتہ نہیں دیا تو پھر آپ کی جو ہے وہ دکان جل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک آفیشیل قسم کا مغربی بھتہ ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے، اس کو آفیشلی اور ہلے گلے کے نام پہ منایا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بھی آنا ہی چاہتا ہے۔ کرسمس مطلب انگریز اتنے دیوانے نہیں ہیں اب کرسمس کے جتنے مسلمان ہونے لگے۔ کرسمس کا سب سے بڑا ٹری، کرسمس ٹری جسے کہتے ہیں، وہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا میں نہیں لگا، دبئی میں لگا، جس کی باقاعدہ ایگزیبیشن ہوئی اور دور دور سے لوگ اس کرسمس ٹری کو دیکھنے آئے۔ ایک مسلمان ملک میں کرسمس ٹری لگا کے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا کوئی شخص یہ یقین کرے گا کہ آپ کا ملک مسلمان ہے؟ نیو ایئر، اب یہ کسی غیر مسلم ملک کا جو ہے منظر نہیں، یہ دبئی کا منظر ہے، اسلامی ملک کا منظر ہے۔ ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2015 جب شروع ہوا تھا تو کس طرح فائرنگ کی گئی تھی ایک دم سے، جسے کہتے ہیں کہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، پتہ چلا کہ نیو ایئر۔ تو جتنے بھی تہوار ہیں آپ نے دیکھے، جن کی جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائی، کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے لہو و لعب کا سامان ہو، مکس گیدرنگ ہو، بے حجابی ہو، اور گناہ کے سامانوں کو فروغ دیا جائے، گناہ کے کاموں کو فروغ دیا جائے، اور کس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے دین سے دور ہٹے۔ اب آئیے ویلنٹائن ڈے کی طرف، جو کہ ہمارا موضوع ہے، کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے سے کس طرح معاشرے میں جو ہے وہ بے روی پھیلائی جا رہی ہے۔ اگلے ہفتے اسی دن ویلنٹائن ڈے ہوگا، لیکن ہم نے سوچا کہ اس دن آپ کو بتانے سے بہتر ہے ایک ہفتے پہلے بتا دیا جائے، تاکہ آپ جا کے معاشرے میں جو لوگ ان تہواروں کو منانے کے لیے جوش و خروش سے کام لے رہے ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ دیکھیے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں، چاہے وہ دین کا کام کیوں نہ ہو، جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں تو اس کی تحقیق کر لیں، پوچھ لیں کہ یہ کام کیوں کرنا چاہیے، اس کام کے اثرات کیا ہیں، میرے لیے یہ کام کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو جب دین کے لیے یہ ہے کہ بھائی تم پوچھو کیوں ہم پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، کیوں نماز فرض کی گئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تاکہ وہ تمہیں برائیوں سے روکے، تم نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جب بتائی جاتی ہیں، عبادت کی طرف گامزن کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے اور اس کے یہ ثمرات ہیں۔ تو جب آپ ایسا کام جو کہ مشکوک ہے بلکہ غیر ملک سے آیا ہوا کام ہے تو آپ فوراً جو ہے اس کے بارے میں کود پڑتے ہیں۔ آپ کو پوچھنا چاہیے بھائی آپ کوئی پروڈکٹ آتی ہے کھانے کی، مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا کون سا ہے، مچھلی، اچھا اس کے بھی چھلکے تھے کہ نہیں تھے، یا یہ کھانا ہے اس کا ذبیحہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر غیر ملک سے کوئی آئی ہے چیز، تو بازار بھی آپ جاتی ہیں کوئی چیز خریدتی ہیں تو آپ پوچھتی ہیں اس کی قیمت کیا ہے، کہاں سے آیا، کیا رنگ تو نہیں اترے گا، یا اس کو جسے کہتے ہیں کہ خریدنے کے بعد گارنٹی ہے اس کی، یا مینٹیننس آپ دیں گے وغیرہ۔ تو ویلنٹائن ڈے کو اگر منانا ہے تو کم از کم اس کا پہلے میسج، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، اور پھر اگر آپ کا جی چاہے تو اس کو منائیے۔ دیکھیں یہ تقریباً 496 کی عیسوی کی بات ہے۔ 496 کا مطلب ہے یوں سمجھ لیں تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ سینٹ ویلنٹائن، سینٹ یوں سمجھ لیجیے جس طرح ہمارے یہاں آیت اللہ کا لقب ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اجتہاد کر سکتے ہیں، اسی طرح سینٹ کا لقب عیسائی پادریوں کو دیا جاتا ہے کہ جو بہت مشہور ہوتے ہیں اپنے علم میں۔ ایک زمانے میں رومن امپائر میں جو ہے بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ نوجوان شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کو زیادہ سے زیادہ جنگ میں مشغول رکھ سکیں، ورنہ ان کو اپنے گھر کی یاد آئے گی۔ لیکن یہ پابندی کافی بڑھ گئی، یعنی کئی سالوں تک یہ پابندی مسلسل برقرار رہی، تو لوگ پریشان ہوئے اور ان کو فکر ہوئی، تو لیکن شادی پہ پابندی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جو اس زمانے کے کلیسا تھے وہ بھی حکومت کے انڈر میں تھے، تو پادریوں نے بھی انکار کر دیا کہ بھی ہم نکاح نہیں پڑھا سکتے، جس طرح بھی ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک پادری تھا سینٹ ویلنٹائن، اس نے یہ جسے کہتے ہیں کہ بیڑا اٹھایا، رسک لیا کہ چلو میں تم لوگوں کی شادیاں کرواتا ہوں کہ جو نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس نے لوگوں کی خفیہ شادیاں کروانا شروع کر دی، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس عیسائی کو، اس پادری کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور 14 فروری کو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ بس 14 فروری جسے کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دن سینٹ ویلنٹائن کا ہے اور اس ہمیں دن کی یاد منانی چاہیے۔ اچھا، بات فقط اتنی تھی جس کو بنا کر پہاڑ بنا دیا گیا، جسے کہتے ہیں رائی کا پہاڑ، بیاباد کا بتنگڑ، کہ اس نے شادی کی حمایت کی تھی۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے، غیر ممالک میں، مغربی ممالک کو ہمیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ کو 14 فروری کے دن یوم ازدواج منانا چاہیے، یوم، یا جسے کہتے ہیں ڈے آف میرج منانا چاہیے۔ اس دن آپ کے نوجوانوں کو شادیاں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس دن ایک دوسرے کو محبت بھرے خطوط لکھیں۔ اور اس دن کو انہوں نے رومانس ڈے میں تبدیل کر دیا، حالانکہ یہ میرج ڈے تھا۔ جو پادری کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان آپس میں شادی کریں، جس پر پابندی لگائی ہوئی تھی رومن امپائر نے۔ تو دیکھا جائے اگر اس کو منانا بھی ہے، مغرب والوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی نہیں، ان کے لیے تو یہی نصیحت ہے کہ نہیں منائیں۔ کیوں نہیں منائیں اس کی تفصیل انشاءاللہ اس پورے درس میں ہوگی۔ تو جو لوگ منا رہے ہیں مغربی ممالک میں، جو مغربی ممالک کے عیسائی اور یہودی جو بھی لوگ ہیں، تو ان کو ہمیں یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ بھئی اس نے تو شادی کے لیے کہا تھا اور نکاح پڑھانا شروع کیا تھا اور لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ ازدواج میں باندھا تھا، تمہیں شادیاں کرنی چاہیے، نہ کہ معاشرے کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو ہسٹری آف ویلنٹائن ڈے ہے وہ شادی سے جا کر ملتا ہے، لوگوں نے اس کو رومانس میں تبدیل کر دیا ہے، ایک عشق و معاشقے میں تبدیل کر دیا ہے۔ مطلب جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک دینی معاملہ تھا جس کو دل لگی میں تبدیل کر دیا گیا، اور بالکل صحیح ہے جس نے کہا کہ یہ دل کا نہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے۔ اکثر لوگ بڑے آرام سے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں بھئی یہ دل کا معاملہ ہے، یہ جوانی کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے دیوانگی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہر چیز، چاہے وہ دیوانگی ہو، چاہے وہ شعور ہو، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے نیکی ہو، اس کا تعلق بہرحال مذہب سے تو ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کام نیکی ہوگا تو اس کی جزا ملے گی، اگر گناہ ہوگا تو اس کی سزا ملے گی۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، امام نے بڑا سیدھا سا جواب دیا کہ بھائی تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ کی حکومت ختم ہو گئی ہو، جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو، تم ایسی جگہ چلے جاؤ اور پھر بڑے مزے سے گناہ کرو۔ اب دنیا میں، کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی حکومت کے اندر نہیں آتی، اللہ کا اقتدار وہاں پر نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کبھی اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، کیا دل کا تعلق دین سے نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق جوانی سے ہے تو کیا جوانی کا تعلق دین سے نہیں ہوتا؟ ہر چیز کا تعلق، یا تو وہ حلال ہوگی یا وہ حرام ہوگی، بلیک یا وائٹ جسے کہتے ہیں، یا تو اس کی سزا ملے گی یا اس کی جزا ملے گی۔ تو آپ کو یہ تہوار بہت سوچ سمجھ کے منانی چاہیے۔ اچھا، جب تہوار نہیں ہوتے تو لوگ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ دیتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، اگر ایسے واقعات معاشرے میں رونما ہوئے بھی ہیں تو غلط ہے۔ مثلا لیلا مجنوں، سسی پنو، ہیر رانجھا کی کہانیاں جو ہے ہماری درسی کتابوں میں بھی ہیں، شاعروں کی زبانوں پر بھی ہیں، اور اس میں گیت نغمے جسے کہتے ہیں گائیگی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور لوگوں میں ان داستانوں کو پھیلایا گیا ہے، بلکہ ان کے مزارات تک بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اور کون جاتے ہوں گے؟ وہی جاتے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہوں گی، جن کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہوں گے، جن معاشرہ جو ہے دیوار کھڑی ہوگی اور وہ زیارتوں میں یہ دعا مانگتے ہوں گے، ان کے جسے کہتے ہیں کہ ذریعے سے چمٹ کر، ان کے مزار سے چمٹ کر کے ہماری دعا کو قبول کر دیں۔ تو اگر ایسا ہو بھی ہے کہ بھئی ایک عورت تھی، وہ کسی کی دیوانی تھی، ایک لڑکا تھا کسی کا دیوانی تھا، اور عورت گئی اور بھاگتے ہوئے، اور پھر لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، زمین جو شق ہوئی وہ اس میں گر گئی، اور جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ معشوق تھا جو پنو، جسے کہتے ہیں پنو کے بارے میں غالباً یہ کہانی مشہور ہے، وہ آیا، اس نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ زمین شق ہو جا، ہم دنیا میں تو نہ مل سکے، آخرت میں مل جائے۔ تو وہ زمین وہیں سے شق ہوئی اور وہ بھی وہیں اندر جسے کہتے ہیں کہ چھلانگ لگاتی اور وہ بھی مر گیا اس کے ساتھ۔ تو نعوذ باللہ اس طرح کی کہانیاں موجود، اگر ہے بھی تو غلط ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر کسی چیز میں ایڈونچر آ جائے یا کسی کہانی کو سن کے آپ کے آنسو نکل آئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کہانی سچ ہو گئی۔ اس کو جو ہے پھر آپ فلموں کی شکل دیتے ہیں، پھر اس میں ناول لکھے جاتے ہیں، پھر اس سے افسانے بنائے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں نے فلاں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ تو بہرحال قربانی دی ہو یا نہیں دی ہو، دونوں صورت میں یہ باتیں غلط ہیں۔ اگر من گھڑت کہانی ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر سچی کہانی ہے تو جو کام ہوا ہے ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہرحال فحاشی، بے راہ روی، عشق و معاشقہ اور اس قسم کی دوسری جسے کہتے ہیں کہ خرافات جو معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی ہمیں مکمل طور پہ نوحہ ہونی چاہیے، اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ ہم نہیں تو ہماری جو نسلیں ہیں، اگر ہم اس سے دور ہیں تو کم از کم ہماری نسلیں، ہمارے آس پاس کا ماحول جو ہے وہ اس سے پاک ہو سکے۔
تو سب سے پہلے تو ہم جوانی کی فضیلت پہ بات کریں گے کہ کیونکہ یہ جو عشق و معاشقہ ہے یا ناجائز محبت ہے، اس کو بہت زیادہ نوجوانوں سے منسوخ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کوئی نوجوان ایسا نہیں جس نے جوانی گزاری اور وہ اس سے نہ گزرا ہو۔ بے حیائی کی مذمت کہ قرآن میں اور احادیث میں اور اسلام میں بے حیائی کی کتنی مذمت بیان ہوئی ہے۔ شادی جو اس کا یقیناً علاج ہے، اس کو کس طرح آسان بنایا جائے۔ شادی شدہ افراد جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں وہ بھی اس لت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے لیے چند گزارشات۔ اور پھر حقیقی محبت جس کو بدنام کر دیا گیا ہے، ایک ناجائز محبت، ایک جسے کہتے ہیں کہ غیر حقیقی محبت کا روپ دے کر اصل یا حقیقی محبت ہے کیا۔ تو اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی جوانی کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے ایک صلوات۔ دیکھیے جوانی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ دینی طلاب جو ہیں وہ علم سیکھنے آتے ہیں، اپنے آپ کو اخلاق سے آراستہ کرتے ہیں، ایک وہ رخ ہے جو ہمارے معاشرے نے ہمیں دکھایا ہے، وہ دو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان دو لفظوں میں جوانی کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مغربی ممالک میں ٹین ایجر، اور وہ 13 سے شروع ہوتا ہے 19 پہ ختم ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو لوگ 13 سے 19 تک ہوتے ہیں وہ ٹین ہوتے ہیں۔ تو ٹین گروپ کو جو ہے وہ نہیں چھیڑنا چاہیے، نہ ان کی مذمت کرنی چاہیے، نہ ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، نہ ان سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہاں جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں کرنے دینا چاہیے، ہمیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہی دن ہوتے ہیں انسان کو جسے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے تجربے کرنے چاہیے، اپنے ہاتھ سے ٹھوکر کھانی چاہیے اور پھر سنبھلنا چاہیے۔ اور یہ بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہو رہا ہے کہ بچوں کو اچھا برا نہ سکھاؤ، وہ خود سیکھ لیں گے، اور اچھا ہے بچہ جو ہے وہ خود سیکھے۔ تو ہم نے کہا بھائی اپنے 12 سالہ بچے کو، اپنے ایک خاتون مثلاً یہ بات کر رہی تھی کہ بچوں کو خود سے جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے، گناہ اور نیکی کیا ہے وہ خود سے پرکھیں، خود سے دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ 12 سال کے بچے کو اپنی گاڑی کی چابی دے دیں اور کہہ دیں بھائی جاؤ تم سڑک پہ گاڑی چلاؤ، تم گاڑی 2-4 ایکسیڈنٹ ہوں گے، 2-4 فریکچر ہوں گے تمہارے، تو انشاءاللہ تمہیں خود ڈرائیونگ آ جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھانے لے جاتے ہیں، کیا دھکا دیتے ہیں سوئمنگ پول میں؟ خود سیکھو، خود ڈوبو، خود مرو اور پھر سیکھو۔ بھائی وہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، پھر کیا سیکھے گا؟ عالم برزخ میں ہوگا وہ تو یہ جب فزیکل ڈیمیج، دیکھیں میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ نہ یہودیوں سے ہے، نہ عیسائیوں سے ہے، نہ ہندوؤں سے۔ ہماری جنگ مادیت پرستی کے راگ الاپنے والوں سے، مادیت پرستوں سے، وہ ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں، ملحدوں اور خود مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ خود ہمارے معاشرے میں جسے کہتے ہیں کہ یہ ملحد افراد موجود ہیں، یہ مادیت پرست افراد موجود ہیں۔ تو اس مادیت پرستی کو نکالنا ہے کہ فزیکل ڈیمیج بھی امپورٹنٹ ہے، روحانی اسپریچول ڈیمیج بھی امپورٹنٹ ہے، بلکہ روحانی نقصان زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت فزیکل ڈیمیج کے، مادی۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو جوانی دیوانی ہم کہتے ہیں یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے، بولنے میں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے، لیکن یہ حدیث بحر الانوار کی جوانی دیوانگی کا حصہ ہے۔ یقیناً جوانی دیوانگی کا حصہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو زلیخا کی سہیلیاں یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں نہ کاٹ لیتی۔ یہ جوانی ہی تھی، جوانی کا نشہ تھا، جوانی کا غلبہ تھا ان کے اوپر کہ جس کی وجہ سے وہ ایک نوجوان کو دیکھ کر اس میں اتنا مسحور ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور قول معصوم بھی ملتا ہے اس سے متعلق، دو چیزوں کی قدر ان کے چلے جانے کے بعد سمجھ آتی ہے، ایک جوانی اور دوسری تندرستی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جوانی اور تندرستی دو ایسی چیزیں جن کی قدر کرنی چاہیے۔ بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوانی دیوانگی کا حصہ ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، تو کس جوانی کی بات کر رہے ہیں؟ جو دیوانگی کا حصہ ہے؟ جی نہیں، جوانی دیوانگی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر جوانی دیوانگی کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ حدیث کہاں سے لیا ہے؟ یہ جوانی دیوانگی کا حصہ ہے۔ تو دیکھیے ایک سمپل سی بات یاد رکھیے، جیسے ایک چھری ہے، آپ اس کو ابھی آپ نے چھری دیکھی، اگر آپ اس کو کسی پھل کو کاٹنے کے لیے استعمال کریں گی تو وہ مفید ہوگی، اور وہی چھری اگر انگلی کاٹ دے تو وہ نقصان دہ ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا چھری اور انگلی دونوں ایک ساتھ تھے، آپ کاٹنا چاہ رہے تھے موسمی اور کٹ گئی آپ کی انگلیاں۔ تو جوانی اگر خدا کی اطاعت میں بسر ہو تو یقیناً وہ قدر کی جانے والی شے ہے، اور اگر خدا کی نافرمانی میں خرچ ہو تو وہ دیوانگی کا حصہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ پر فخر و مباحت نہ کرتا کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ کون اللہ کا حقیقی بندہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں چڑھتی جوانی والا وہ نوجوان ہے جو اچھی شکل و صورت میں ہوتا ہے،
اور اپنے شباب و حسن و جمال کو اللہ اور اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دیتا ہے. یہ ایسا نوجوان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے رب رحمان ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی نمازی کو نہیں کہا, کسی روزے دار کو نہیں کہا, کسی مجاہد کو نہیں کہا. حقیقی بندہ کس کو کہا؟ اس کو جو نوجوان ہوتا ہے اور جس میں بھرپور جوانی ہوتی ہے, یعنی عورت ہو مرد ہو, اگر وہ خوبصورت ہے, طاقتور ہے, یعنی جوانی کی تمام خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب معاشرہ اس کی طرف گناہ آلود نگاہوں سے دیکھے گا, اب اس کو گناہ کی دعوت دی جائے گی. ایسا شخص, ایسی عورت, ایسا مرد اگر اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیتا ہے, جو کہ جوانی کے ایام کے لیے عموماً مخصوص ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پاک دامن شخص یعنی عورت یا مرد کو دیکھ کر فرشتوں سے کہے گا دیکھو یہ ہے میرا حقیقی بندہ. ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھئی گناہ نہیں کرتے ہم, تو بھئی آپ کے پاس گناہ کی اپارچونٹی نہیں ہے, گناہ کے مواقع نہیں ہے, اس لیے آپ گناہ نہیں کرتے. ایک بڑھاپا ہے, ایک بوڑھا شخص ہے 60 سال کا 70 سال کا, اور وہ کہے کہ بھئی میرا تو کسی سے چکر نہیں چل رہا, تو ظاہر سی بات ہے بھئی اس عمر میں آپ کیا چکر چلائیں گے. یا ایک 8 یا 10 سال کا بچہ ہے, الحمدللہ میری تو کوئی فرینڈ نہیں, تو بھئی بیٹا آپ تو ابھی 8-10 سال کے ہیں, جب آپ کالج جائیں گے, جب ہم آپ سے پوچھیں گے, جب آپ کو SMS آئیں گے, رانگ کالز آئیں گے, پھر ہم دیکھیں گے آپ جو ہے کتنا جو ہے وہ نگاہیں بدلتے ہیں, دوسرے کمرے میں جا کے موبائل چیک کرتے ہیں. تو جو جوانی میں انسان جو جوانی کو دور گزار رہا ہوتا ہے وہی تو اصل دور ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو مواقع ملے اور ان مواقع کو ٹھکرا دے, جیسے پروفیٹ یوسف کے بارے میں ملتا ہے, حضرت یوسف کے بارے میں ملتا ہے, اور حقیقت میں یہی وہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی میرا حقیقی بندہ ہے. ہم شہداء کے بارے میں بڑی احادیث سنتے ہیں, بڑے درجات ان کے ہم نے سن رکھے ہیں کہ قیامت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, ان کو غسل نہیں دینا چاہیے, ان کو ایسے ہی دفنا دینا چاہیے, قیامت میں وہ اسی طرح محشور ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ قیامت میں جب لوگ شہداء ان کی سواریوں کو دیکھیں گے تو اش کر اٹھیں گے, اور جب یہ لوگ یعنی شہداء جنت میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ پہلے سے کچھ لوگ براجمان ہیں, تخت و تاج سجے ہوئے ان کے لیے. تو وہ بڑے حیران ہوں گے کہ ہم سے پہلے یہ لوگ جنت میں آ گئے اور ہم سے اعلیٰ درجے پر ہیں. تو اللہ سے استفسار کریں گے کہ کون لوگ ہیں جن کا درجہ ہم سے بھی بلند ہے. تو اللہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صابرین میں سے ہیں. تم ایک دن مرے تھے, یہ روزانہ مرتے تھے, روزانہ جیتے تھے. اور آئمہ سے جب سوال کیا گیا کہ بھئی صبر کیا ہے, تو انہوں نے کئی اقسام بتائی, اس میں سے ایک قسم یہ بھی بتائی, ایک صبر وہ ہوتا ہے جو گناہوں پہ کیا جائے, یعنی گناہ کرنے پر قادر ہو, کر سکتا ہو گناہ لیکن گناہ نہ کرے. تو پوری جوانی جو گزارے گا تو کیا وہ گناہ پر قادر نہیں ہوگا کرنے پر, لیکن اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو اس کا مرتبہ شہداء سے افضل ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کو عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, آپ کو حج کے لیے نہیں کہا جا رہا, آپ کو جسے کہتے ہیں نوافل روزوں کے لیے نہیں کہا جا رہا. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بس اپنے آپ کو پاک دامن رکھیے, اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھیے, تو آپ کا مرتبہ شہداء سے افضل ہو جائے گا. جوانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بوڑھوں کی طرح. اور بوڑھوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہرگز جوانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو تمہارے بوڑھے جیسے ہوں, اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو تمہارے جوانوں جیسے ہوں. ایک بوڑھی عورت لال لباس پہن کر, سرخی پاؤڈر لگا کر, جوڑا باندھ کر محفل میں بھی آ جائے, چھوڑیں سڑک پہ اور کہیں باہر, تو لوگ فوراً کہیں گے بڈھی گھوڑی لال لگام. اور یہی بات بوڑھے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے, بڈھا گھوڑا لال لگام. گھوڑا بھی جسے کہتے ہیں بڈھا ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو عادات و اطوار نوجوانوں کو اپنانے چاہیے, اگر وہ بوڑھے اپنا لیں تو ان پہ جسے کہتے ہیں کہ بری نگاہ ڈالی جاتی, برے کمنٹس پر ان کو برا سمجھا جاتا ہے. مولا ایک دفعہ بازار گئے, 2 قمیضیں خریدی, ایک خوبصورت اور اچھی اور ایک عام سادہ سی, 2 قمیضیں. تو ایک قمیض امبر کو دی اور ایک اپنی. کون سی قمیض اپنے لیے رکھی؟ سادہ سی. اور امبر کو دی کون سی؟ جھلملاتی خوبصورت, جسے فلیمبوینٹ جسے کہنا. تو امبر نے کہا مولا یہ قمیض تو آپ کو رکھنی چاہیے, یعنی خلیفہ ہے آپ. تو مولا نے کہا نہیں, تم نوجوان ہو, تمہارے لیے یہ قمیض زیادہ مناسب ہے. تو اسلام دیکھیں منع نہیں کرتا, آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں, فیشنیبل کپڑے نہ پہنیں, اپنی عمر کے حساب سے. اور خواتین ہوں تو ظاہر سی بات ہے اپنے حجاب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کپڑے پہن سکتی ہیں حجاب کے اندر. تو اگر بوڑھا اور نوجوانوں کی طرح رہے تو اس کو کنڈم, اس کی مذمت کی جاتی ہے. مثلا نوجوانوں کی طرح وہ ہلے جلے, لوگوں سے ہنسی مذاق کرے, یا جسے کہتے ہیں شوخ قسم کے کپڑے پہنے,
یا جسے کہتے ہیں وہ باتیں کرے جو نوجوان عموماً کرتے ہیں، وہ زبان استعمال کرے جو نوجوان استعمال کرتے ہیں، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نوجوان بوڑھوں کی طرح بیہیو کرے، کس طرح؟ مثلا وہ سوبر ہو، کم گو ہو، بردباد ہو، تواضع انکساری والا ہو، دھیمے لہجے کا ہو اور بہت نرمی سے بات کرنے. دیکھیے سب بوڑھوں کی جسے کہتے ہیں کہ وہ ہیں. ایک سنگر کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی تھی وہ انٹرویو پڑھ کے. ان کی بیگم سے پوچھا گیا، سنگر تھے اور وہ ماشاءاللہ ایسے سنگر تھے، اچھل کود والے سنگر، ڈسکو سنگر. ان کے انٹرویو میں ان کی بیگم سے پوچھا گیا آپ کو ان کی کون سی بات پسند آئی؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک دفعہ میں شادی کی تقریب میں گئی تھی ان کے خاندان میں، تو ان کو میں نے وہاں دیکھا تھا تو یہ مجھے بڑے اچھے لگے. تو لوگوں نے کہا کیوں، کس طرح اچھے لگے؟ کوئی میوزیکل کنسرٹ تھا، اچھل کود رہے تھے؟ نہیں، یہ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ کے رسالہ پڑھ رہے تھے اور باقی لڑکے جو ہیں وہ ہلا گلا کر رہے تھے. تو اب دیکھیں آپ ان کو شاید یہ نہیں معلوم تھا آگے چل کے یہ کیا پر نکالیں گے. تو دیکھیں دوسرے نوجوان ہلا گلا کر رہے ہیں، لیکن خاتون کو وہ کون نوجوان پسند آ رہا ہے جو ایک کمرے میں کونے میں صوفے میں بیٹھ کے رسالہ پڑھ رہا ہے، یعنی سوبریٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر ایک بوڑھے میں نوجوانوں جیسی خصوصیت ہوں گی تو اس کی مذمت کی جائے گی، معیوب لگے گا اس کے لیے وہ صفات جو کہ جوان میں ہے. لیکن اگر جوان مردوں کی بوڑھوں کی طرح بیہیو کرے گا، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ، اس کی رفتار گفتار، تو اس کی مداد کی جائے گی، اس کی تعریف کی جائے گی. جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ خصوصیات اگر مردوں میں ہوں تو وہ بری ہیں، اور وہی خصوصیات اگر عورتوں میں ہوں تو وہ صفات جو ہے وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں. یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ معلوم کر کے آئیے گا کون سی صفاتیں جو مردوں میں ہوں تو بری ہیں اور عورتوں میں ہوں تو اچھی ہے. یہ ایک پروجیکٹ، ایک ہوم ورک ہے. اچھا چلیں تیسری آپ معلوم کر کے آئیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی ہمارے سامنے ہے، نوجوانوں کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے محل کے عیش و آرام چھوڑ کر زندان کی زندگی کو ترجیح دی، اور خود یہ کہا کہ اللہ اس سے بہتر تو زندان کی زندگی ہے، اور ان کو زندان میں پھر اللہ نے بھیج دیا. ہاں تکلیفیں، صعوبتیں، مشکلات تو تھی، ایک بالکل فقیرانہ، ایک بلکہ جسے کہتے ہیں مجرمانہ، جسے کہتے ہیں زندگی، ایک مجرم کی جو زندگی ہوتی ہے کہ چلے فقیر تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو حقارت سے دیکھیں، مجرم کو تو لوگ یقیناً حقارت سے دیکھتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس گناہ آلود زندگی میں رہنا پسند نہیں کیا، حالانکہ چاہتے تو زلیخا کی خواہش پوری کرتے اور وہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی مقام پہ بلکہ اس سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، لیکن نیکی کے راستے اور پارسائی کے راستے. بی بی مریم کی جوانی، عمر بھر کنواری رہی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تہمت کا جسے کہتے ہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن عمر بھر جو ہے پاکیزہ زندگی سے روگردانی رہی. لوگوں کی باتیں سن لی لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی پاک بازی کی اور ان کی طہارت کی گواہی جو ہے وہ خود گہوارے میں بچی، یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام نے دی. تو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی مثال خواتین کے لیے سامنے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال نوجوانوں کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ قیامت میں نوجوان آئیں گے، اپنا عذر پیش کریں گے. ایک نوجوان مرد ہوگا جو کہے گا میں خوبصورت تھا، میں طاقتور تھا، جوانی کے نشے میں یہ گناہ کر بیٹھا. ایک عورت کو لایا جائے گا، وہ کہے گی میں جوان تھی، حسین تھی، جوانی کے نشے میں یہ گناہ کر بیٹھی. تو ان دونوں کے سامنے حضرت یوسف اور بی بی مریم کو لایا جائے گا. نوجوان مرد سے کہا جائے گا کہ کیا تم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت و با اختیار تھی، اور اس عورت سے کہا جائے گا کیا تم بی بی مریم سے زیادہ حسین و جمیل و با اختیار تھی. جب یہ دونوں اپنی جوانیوں کو گناہ کی آلودگی سے بچا گئے تو تم لوگ اپنی زندگیوں کو کیوں نہ بچا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہمارے سامنے ہے کہ جب بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ مدائن کی طرف فرار ہو گئے. رستے میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے اور تھوڑی دیر گزری تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے اوپر لوگ پانی بھر رہے ہیں، جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور دو لڑکیاں تھوڑی دور فاصلے سے کھڑی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کا، مردوں کا ہجوم تھا، ایک آتا پھر دوسرا آتا پھر تیسرا آتا، لڑکیوں کی باری نہیں آ پاتی. کافی دیر گزر گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا کہ لاؤ میں تمہارا برتن بھر دوں. دونوں کے برتن بھرے، اور اس دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو فوراً ای میل ایڈریس مانگ لیتا، فون نمبر مانگ لیتا، یا کہتا چلے میں برتن جو ہے آپ کے گھر تک چھوڑاؤں، اس بہانے گھر کا گلی کا پتہ چل جائے مجھے. موسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے یہاں تو ڈرامے اور فلمیں شروع ہی یہیں سے ہوتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو برتن دیے، وہ چلی گئی. اب وہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بڑی جلدی لڑکیاں آ گئی تو اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟
تو بیٹیوں نے کہا کہ وہاں ایک نوجوان تھا جس نے ہماری مدد کی. انہوں نے پوچھا نوجوان نے کچھ کہا, کچھ اجرت مانگی؟ نے کچھ نہیں. کہ جاؤ اس نوجوان کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس سے کہنا کہ میں اس کام کی اجرت دینا چاہتا ہوں. تو اپنی ایک لڑکی کو بھیج دیا کہ اس کو ڈھونڈ کے لائے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے, تو کہا آپ کو میرے بابا بلا رہے ہیں اور آپ کو آپ کے کام کی اجرت دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے, 2-4 قدم چلے ہوں گے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ اے عورت تم جو ہے میرے پیچھے چلو, ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نگاہ کسی عورت کی پشت پر بھی پڑے. ایک شخص امام کے سامنے آیا, کہنے لگا کہ کیا میں عورتوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ اچھا, اس قسم کے بھولے بھولے سوال بھی لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. امام نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا میں پیچھے سے دیکھ سکتا ہوں, یعنی ایک عورت آ رہی ہے, آپ آگے سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, غلط ہے. اب ایک عورت جا رہی ہے, مطلب ایک شناخت کے لیے کون جا رہی ہے جسے کہتے ہیں, لوگ اکثر کنکھیوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے. تو انہوں نے کہا میں پیچھے سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ دیکھیں, یہ وہ اسلام کی فطرت ہے, دین حق کی فطرت ہے کہ عورت کو پیچھے سے بھی نہ دیکھو, بلکہ ابھی آگے آئے گا کہ عورت کے لباس کی طرف بھی نہ دیکھو, اگر ممکن ہو سکے تو ایسا بھی کر ڈالو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, تم جو ہے وہ میرے پیچھے چلو. اب وہ لڑکی بڑی پریشان ہوئی, کہنے لگی اگر میں پیچھے چلوں گی تو آپ کو راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کتنے بھولے پن سے جواب دیا کہ تم پتھر پھینک دینا جہاں جانا ہے. اب دیکھیں وہ پتھر پھینکتی ہوگی, پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوں گے فیلڈر کی طرح بال کو اٹھاتے ہوں گے, پھر وہ دوسرا پتھر پھینکتی ہوگی, پھر وہ کتنا مشکل ہوگا پورا سفر طے کرنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل کو برداشت کر لیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میری نگاہ اس لڑکی کی پشت پر بھی پڑے. اور اس طرح چلتے 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 شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے. وہ اپنی لڑکی اپنے گھر لے کے آئی اور شعیب علیہ السلام نے ان کی پاک دامنی عفت طہارت کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے کر دی. کہا کہ وہ غریب الوطن تھے, کہاں مفلس تھے, کہاں بادشاہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا, قتل کے در پہ تھا, کہاں ان کو تمام آرام و آسائش مل گئی اور جسے کہتے ہیں کہ ایک وطن مل گیا گویا جسے کہتے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی تھی. لیکن ہمارے یہاں, اچھا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نماز جو ہوتی ہے اس میں یہی فلسفی ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی اور مرد آگے کھڑے ہوں گے, کہ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مرد عورت کی پشت کی طرف بھی دیکھیں. اچھا عورت کیوں دیکھ لے, اس کا بھی تذکرہ بھی آگے آپ کے سامنے کریں گے. پہلے نعمت حفیظ برازنگی جیسی خواتین کو جو ہے بے نقاب کر دیں ہم, کہ یہ خاتون نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور پی ایچ ڈی کا آپ کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر آف فلاسفی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ. تو بہرحال یہ انہیں اسی ڈگری سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اسلام میں پی ایچ ڈی تو کیا ہے, لیکن اس کے بعد ماشاء اللہ یہ مجتہدہ بن گئی ہے, اور انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہیں اور عورتوں کو نماز میں شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے. اب یہ کیا کرتی ہیں باقاعدہ, اس وقت امریکہ میں لیٹسٹ اپڈیٹ میں بتا رہا ہوں, نیو یارک میں کمپین چلا رہی ہے, ہر جمعے کو کسی بھی مسلمانوں کی کسی مسجد میں گھس جاتی ہیں اور مردوں کے درمیان جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اور پورے نیو یارک میں جسے کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان مساجد والے پریشان ہیں. ابھی ڈان میں آرٹیکل بھی چھپا تھا اور کہا تھا کہ اٹس اے نیو چینج اینڈ پیپل تھنک اباؤٹ اٹ. اب عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اور جگہوں پہ تو ساتھ ساتھ ہیں, مسجدوں میں بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک عجیب جسے کہتے ہیں کہ ایشو کھڑا کر دیا مغرب میں کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو اس قسم کے فتوے بھی, تو اگر آپ یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں آپ نے سنایا ہے, تو یہ جو فطرت ہے کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ مرد پیچھے سے بھی دیکھے, تو یہ اس کا فلسفہ نماز میں ہے, اور اس کو خدا را ایسے ہی رہن دیجیے. اگر آپ اپنا خود ساختہ فلسفہ لے کر آئیں گی تو پھر لوگ اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے. ایک خاتون نے کہا کہ شانہ بشانہ, میں تو کہتی ہوں کہ عورت کو آگے کھڑا ہونا چاہیے اور مرد کو پیچھے مقتدی بن کر. عورت امام بنے گی یعنی پیش امام ہوگی اور عورت کے پیچھے. تو ہم یہی کہیں گے بھی یہ گھروں میں تو ہو سکتا ہے لیکن مسجد میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مرد جو ہے وہ عورت کے پیچھے پیچھے چلے. تو یہ بھی آپ کو پروجیکٹ دے رہے ہیں. ان خاتون کا نام معلوم کر کے آئیے گا, ایک مشہور خاندان سے ان کا تعلق ہے جو امامت کر رہی ہیں, لیفٹ سائڈ پہ جو پرپل ڈریس پہنی ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ عورت کو جو ہے وہ پیش امام ہونا چاہیے اور مردوں کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مرد ہونا ضروری ہے مرجے کا, اور جسے کہتے ہیں حلال زادہ ہونا ضروری ہے. جو شرائط ہے اس میں یہ بھی ہے مرد ہونے کی. تو بہرحال جب آپ اس طرح چلیں گے تو پھر یہ بے روی کا راستہ جو ہے وہ اتنا آگے جائے گا کہ آپ کی رہنمائی میں بھی خلل پڑ سکتا ہے. حضرت علی کی جوانی دیکھیے, خیبر میں آپ کو معلوم ہے کس مشکل سے, مشکل کی بات ہم یوں کر رہے ہیں کہ مولا سے پہلے جو لوگ گئے انہوں نے کس مشکل سے کوشش کی اور لیکن ان کی مشکل حل نہ ہو سکی. اور جب مولا کو علم دیا گیا تو مولا نے بڑے آرام سے
در خیبر کا جو ہے وہ خیبر کا دروازہ جو ہے قلعہ کا دروازہ جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ ان کے پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے اور مولا سب سے پیچھے رہ گئے. یعنی قلعے میں مولا نہیں داخل ہوئے, باقی لوگ. مجھے بتایا اس جنگ کا ہیرو کون تھا, مین آف دا میچ کون تھا, سب سے آگے کس کو ہونا چاہیے تھا؟ مولا کو آگے ہونا چاہیے تھا. لیکن مولا, لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں نہیں گئے؟ باقی لوگ تو اندر پہنچ چکے, آپ تو فاتح, آپ ہی تو اصل فاتح ہیں, آپ ہی کی وجہ سے جنگ جیتی. مولا نے کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہودیوں کی عورتیں کس حالت میں ہوں اور میری نگاہ ان پہ پڑے. یہودیوں کی عورتوں کو دیکھنے سے اعتراض کر رہے ہیں آپ مولا, یہ نہیں کہ وہ یہودی ہیں غیر مسلم ہیں تو کیا ہوا, اور آپ نے تو جنگ جیتی ہے. تو یہ مولا علی اور ہمارے انبیاء کی فطرت اور یہ نظروں کی حفاظت تھی, جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہہ دو مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مومنین کو کہہ دو, رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سورہ نور آیت نمبر 30. اور کیا فقط مومن کو حفاظت کرنی چاہیے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے؟ جی نہیں, فقط مومن کو نہیں, مومنات کے بارے میں بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. وہی دو احکامات جو ابھی بتائے گئے, یغضضن یعنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن ایک اور ایڈیشنل جسے کہتے ہیں کہ ان کو احکام حکم دیا گیا, وہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں. یہ ایڈیشنل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عورت کے اندر ایک ایسی کشش ہے کہ جس کو دیکھ کے مرد گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر عورت حجاب کرے تو اس کا حجاب نیلا پیلا اور کلرفل یا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اسکارف یا دوپٹہ یا شہلا یا چادر یا عبایا ایسی پہنی ہے جو اتنی اٹریکٹیو ہے کہ لوگ اس کی طرف, آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حجاب ثابت ہو گیا. کربلا کی زیارت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب جگہ جگہ اس قسم کے بورڈز لگے ہوئے ہیں حرم کی دیواروں پہ, انٹرنس پہ اسپیشلی, کہ لیس حجاب ھذا لیس بحجاب, دس از ناٹ یور حجاب. یعنی جو جینز ہے, اسکرٹ ہے یا شہلے ہیں یا کلرفل ڈریسز ہیں جو چھپا تو رہے ہیں آپ کے جسم کو, لیکن بہرحال وہ اٹریکٹیو ہیں. تو اس قسم کے اٹریکٹیو لباس جو بطور حجاب استعمال ہو رہے ہیں لیکن کشش کا باعث بن رہے ہیں, یہ حجاب کے زمرے میں نہیں آتے. دیکھیں میڈیکل سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ مین آر ویژولی اورینٹڈ. ابھی آپ کو کہا گیا عورتوں کے لیے ایک اضافی حکم کہ عورتیں جو ہے وہ حجاب بھی کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ نے مرد کو ویژولی اورینٹڈ بنایا ہے, یعنی وہ دیکھ کر گمراہی کا شکار ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک اکثر جملہ بولا جاتا ہے کہ تم نے اس میں کیا ایسی بات دیکھ لی کہ تم پھسل گئے, تم نے اس میں کیا ایسا دیکھ لیا کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی بھاتا نہیں. اور عورت کے لیے کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس نے کیا ایسی پٹی پڑھائی کہ تم اس کے علاوہ کسی سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتی. تو دیکھیے مرد کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے اس میں کیا ایسا دیکھا, یعنی مین آر ویژولی اورینٹڈ. اور عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا ایسا سنا کہ تم بے وقوف بن گئے. تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹنگ کے حوالے سے یا SMS کے حوالے سے یا فون کالز کے حوالے سے تقریباً عورتوں اور مردوں کی ایک ہی تعداد ہے. شاید موویز میں دیکھنے میں مردوں کا جسے کہتے ہیں کہ ریکارڈ زیادہ برا ہو, لیکن چیٹنگ کے حوالے سے SMS ایکسچینج اگر آپ دیکھیں حوالے سے مرد اور عورت تقریباً برابر نظر آئیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے عورتیں اس میں آگے نظر آئیں کیونکہ بیوقوف بننے کے حوالے سے وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, بس تم ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جسم کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے. دیکھیں یہ نصیحت کسی عام عورت کو نہیں کی جا رہی بلکہ ازواج مطہرات کو کی جا رہی ہے, رسول اللہ کی بیویوں سے, کہ تم اوروں سے ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ اگر کسی کے دل میں کوئی برائی ہے تو وہ گمراہی کی طرف آ جائے.
تھوڑی سی بھی اس میں جسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی جسے کہتے ہیں کہ برائی اندر اس کے اندر چھپی ہوئی ہو خفیہ طور پہ، تو وہ نہ ہو کہ وہ آدمی گمراہی کی طرف چلا جائے. تو جب ازواج مطہرات جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کو کہا گیا ہے، تو عام عورتوں کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا کہ وہ اس معاملے میں کس طرح جسے کہتے ہیں کہ سخت لہجہ اختیار کریں. اسی لیے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کریں یا کم از کم نیوٹرل لہجہ اختیار کریں. اور نرمی کی ایک شکل ایس ایم ایس بھی ہے. جب آپ ایس ایم ایس بھیجتے ہیں تو پہلے شہادت پہ تعزیت، پھر ولادت پہ مبارکباد، پھر السلام علیکم، پھر ہیلو، پھر ہائی. تو بہتر یہ ہے کہ اس سلسلوں کو پہلے سے آپ بائے کر دیں، اور ایس ایم ایس اور اس قسم کی جتنی بھی شروعات ہیں جو کہ مقدمہ ہیں آگے چل کر بے راہ روی کا، وہ بند ہو سکے. بے حیائی کے حوالے سے آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرس ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. لیکن 5 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو جاری تھی، اور گفتگو کا دوسرا مرحلہ بے حیائی. بے حیائی کے حوالے سے یہ سن لیجئے، اس کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ ہے کیسٹس، یعنی یہ لفظ جو ہے کیسٹس سے لیا گیا ہے، اور جس کے معنی ہے پیور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حیادار ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، یعنی اس کی شخصیت میں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی غلاظت، کوئی آلودگی، کوئی مکسنگ نہیں ہوتی جسے کہتے ہیں. اور ایسا ہی شخص جو ہے وہ مطلق یا پیور کہلانے کا حقدار ہے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا پانی جو ہے وہ مطلق ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، اور مضاف پانی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہو، اور مضاف پانی وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہو، اور مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو پیور ہو. تو اسی طرح پیور آدمی ہی ماڈسٹ ہوتا ہے. ماڈسٹ کا مطلب ہے کہ جس میں کسی اور شخصیت کی پرچھائیاں نہ پائی جاتی ہوں. اور حیا کسے کہتے ہیں؟ جو ڈیفینیشن، جو اصطلاحی ڈیفینیشن ہے، یہ تو لغوی یا لنگوسٹک تھی. behavior based on gender that is acceptable to the moral standards and guidelines of one's culture, civilization or religion. یہ ڈیفینیشن خود مغرب کی ڈکشنری سے لی گئی ہے، جس کے مطابق حیا یا ماڈسٹی وہ رویہ ہے کہ جو جینڈر بیسڈ ہو، یعنی صنف نازک ہو، یا جسے کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حوالے سے، اور اس کا رویہ اس کے کلچر، اس کی تہذیب اور اس کے مذہب کے حوالے سے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حیا مغرب میں کچھ اور معنی رکھتی ہے، اور اسلام میں، اسلامی ملک میں کچھ اور معنی. مغرب میں ایک عورت اگر اسکرٹ پہن کر گھومے گی تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر کوئی عورت، یہی عورت اسکرٹ پہن کر ہمارے معاشرے میں مثلا انچولی یا سولجر بازار یا کھارادار ایسے علاقے میں گھومے پھرے تو لوگ عجیب نظروں سے اس کو دیکھیں گے. ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ ابھی مکمل طور پہ اسلامی نظام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو مغرب ہمیں یہ سکھانے، بتانے کی کوشش نہ کرے کہ ہم حجاب کریں یا نہ کریں، ہم اسکارف پہنیں یا نہ پہنیں، ہم نقاب لگائیں کہ نہ لگائیں. یہ ہمارے اپنے کلچر، اپنی سویلائزیشن اور اپنے ریلیجن کی ڈیفینیشنز ہیں جو ہمیں فالو کرنی ہے. زنا کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ بے شک یہ بڑا فحش کام ہے اور گمراہی کی، برائی کا راستہ ہے. اور کاموں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو، فلاں گناہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، خیانت نہ کرو. لیکن زنا کے لیے کہا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے جو مقدمات ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو زنا کروا سکتی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ خود اتنی بری ہے کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے جائے کہ خود یہ فعل قبیح. اور ایک بات جو آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ آج کل آئے دن مرگ مفاجات یعنی ناگہانی اموات ہوتی رہتی ہے. آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگنا جون جولائی میں، اور کوئی عجیب سی بات نہیں. امریکہ میں جون جولائی میں سیلاب آنا، ٹورنیڈو آنا، کوئی جسے کہتے ہیں کہ عجیب سی بات، چھمبے کی بات نہیں. پاکستان میں یا ہیٹی میں یا افریقن کنٹریز میں سیلاب آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں.
آئے دن سینکڑوں افراد، کچھ نہیں تو جہاز گر کے تباہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں تو پانی کا جہاز غرق ہو جاتا ہے اور سینکڑوں افراد مر جاتے ہیں، کچھ نہیں تو بس ٹکرا جاتی ہے آپس میں، اس میں سینکڑوں افراد مر جاتے ہیں، ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے. تو آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، 100 150 1000 2000 افراد لقمہ اجل بنتے رہتے ہیں. تو یہ زنا عام ہونے کی نشانی ہے کہ جب مرگ مفاجات یعنی اچانک موتیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی. زنا کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں یعنی زنا زادے، وہ معاشرے میں عموماً قاتل، چور، خائن اور خود زانی مشہور ہوتے ہیں. قاتل حضرت یحییٰ، قاتل امام علی، قاتل امام حسین سب کے سب زنا زادے تھے. ہمارے 5ویں امام امام باقر علیہ السلام کا قول. امریکہ اور یورپ میں اس وقت جو بچے ہو رہے ہیں وہ عموماً بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی ایک امریکن جوڑے جو کہ دونوں اداکار ہیں، اداکارہ نے شادی کی ہے جس میں ان کے 4 بچوں نے شرکت کی اور تمام کی عمریں تقریباً 10 سال سے اوپر تھی. یعنی ان کو 10 سال بعد شادی کرنے کا خیال آ رہا ہے کہ بچے کیا کہیں گے کہ آپ دونوں میں تعلق کیا ہے. تو یہ وہاں کی ابھی ایک بھارتی اداکارہ کی شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کئی عرصے سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی مکان میں، ایک ہی فلیٹ میں. اب انہوں نے جا کے شادی کی ہے. خود ایران میں تمام ایران کی بات نہیں کر رہا، تہران میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ مرد اور عورتوں میں ساتھ رہنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے. اور وہاں کے باقاعدہ ایک رسالے نے ازدواج ابیض کے نام سے ٹائٹل سٹوری چھاپی کہ یہ شادیاں عام ہو رہی ہیں کیونکہ نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط 1-2 مرتبہ ملنے سے ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ساتھ رہیں. تو جب آپ ایک ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کچھ عرصے بعد کہیں گے ابھی اب شادی کی ضرورت ہی کیا ہے جب ہم ساتھ رہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ گمراہی جو ہے وہ کہاں تک چلی جاتی ہے، اور زنا کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. اولاد آدم میں ہر شخص کے لیے کہ ہر عضو کے لیے زنا کا ایک حصہ ہے جس سے وہ ضرور بہرہ ور ہوتا ہے. آنکھ کا زنا اس حرام کی طرف دیکھنا ہے، پاؤں کا زنا اس حرام کی طرف چلنا ہے، کان کا زنا حرام باتوں کو سننا ہے. یعنی جو چیز زنا کی طرف لے جائے گی وہ چیز جو ہے حرام ہوتی چلی جائے گی، اور جو عضو اس کام میں ملوث ہوگا اس عضو کا زنا شروع ہو جائے گا. گانے کے لیے، موسیقی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زنا کا مقدمہ ہے، الغنا مقدمۃ الزنا، یعنی یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے. اور شاید ہی کوئی شخص ہو جس کو موسیقی کا شوق ہو اور وہ عشق و معاشی میں مبتلا نہ ہوا ہو. اسی طرح کسی جگہ کی طرف جانا جہاں پہ عمل ہوتا ہو، پاؤں کا آپ کا زنا ہے. ایسی چیزوں کو دیکھنا جو آگے چل کر اس قبیح فعل پر متنج ہوتی ہوں تو یقیناً وہ آپ کی آنکھوں کا گناہ ہے. تو یہ تمام اصول کسی نہ کسی طور پہ سوچنا نامحرم کے بارے میں ایک سوچ ہوتی ہے جو خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے. ایک ہوتا باقاعدہ طور پہ فینٹیسی، باقاعدہ ایسے موضوعات پہ امریکہ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. نینسی فرائیڈے نے کتابیں لکھی اور دوسرے بہت سارے آتھرز نے کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ ان فینٹیسیز کو فروغ دیا گیا ہے. تو سوچنا نامحرم کے بارے میں یہ بھی حرام ہے. تو زنا کے جتنے بھی مقدمے ہیں ان تک کو حرام کہا گیا ہے کہ تاکہ آدمی اصل قبیح فعل سے بالکل کنارہ کش ہو جائے. اور اس کام کی حسرت خود، دیکھیے اس کام کی بات نہیں کر رہے ہم، اس کام کی حسرت خود ایمان کے زائل ہونے کا نتیجہ بن سکتی ہے. ایک شخص تھا جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے کہا گیا کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، اور اس کے منہ سے کلمہ طیبہ نہیں نکلتا تھا. وہ جب بھی کلمہ پڑھنا چاہتا اس کے منہ سے نکلتا یا رب قائلہ یومن وقت تعبت ابن السبیل الی حمام من جانب. لوگوں نے پوچھا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے اور یہ کلمہ طیبہ کیوں نہیں پڑھ رہا. اچھا وہ یہ شعر پڑھتے پڑھتے مر گیا. بعد میں اس کے گھر والوں سے، احباب اڑوس پڑوس سے پتہ چلا کہ ایک عورت حسین و جمیل آئی تھی، یہاں سے گزری. اس زمانے میں حمام گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے. اس نے اس مرد سے پوچھ لیا کہ حمام کا رستہ کہاں ہے. من جانب ایک شخص تھا، اس کا حمام تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا حمام من جانب. حمام من جانب کہاں ہے؟ وہ مرد جو ہے اس کی نیت خراب ہوئی. اس نے اس عورت سے کہا کہ حمام من جانب یہی تو ہے، یہ جو گھر ہے یہ اسی کا حمام ہی ہے، تم اندر چلی جاؤ. تو اندر گئی اور جب اس کو اندازہ ہوا کہ اس مرد کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا کہ اصل میں حمام من جانب نہیں آئی تھی، میں تو تم سے ملنے آئی تھی.
تم جو ہے وہ مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں بازار سے نئے جوڑے اور عطر پرفیوم خرید کے آؤں تمہارے لیے. اور وہ بے وقوف بن گیا جسے کہتے ہیں, بلکہ وہ کہا کہ میں خود لے کر آتا ہوں. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو عورت وہاں سے فرار ہو گئی. جب واپس آیا تو اس نے یہ شعر پڑھا اور عمر بھر یہ شعر پڑھتا رہا, اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو اسی شعر کو پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنے کا جسے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی توفیق اس کو نہیں ہوئی. تو اس فعل کی جسے کہتے ہیں حسرت انسان کے ایمان کو ظاہر کرنے کا سبب بنتی ہے. آنکھوں کا زنا, جسے کہ بتایا گیا کہ آنکھیں یا جسے کہتے ہیں کہ بد نظری اس فعل کو انجام دینے کے لیے کس طرح ممدود و معاون ہوتی ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ بد نظری یا لذت کی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور جو نشانے پہ لگ گیا تو انسان کا دین ایمان سب غائب ہو جاتا ہے. فقط ایک حدیث اگر آدمی ذہن میں رکھے یا اس عمل کا انجام ذہن میں رکھے, یعنی نامحرم کو لذت بھری نگاہ سے دیکھنا. اچھا یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھیں گے تو ان کو یہ سزا ملے گی, یہ گناہ ہے. خود عورتوں کے لیے بھی, اگر عورتیں بھی کسی نامحرم مرد کو اس لذت کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کے لیے بھی سزا کیا ہے سنیے. قیامت کے دن جب تک بد نظری کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم گرم سلگتی ہوئی سلاخیں ڈالی جائیں گی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کو پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن جو قرآن میں مذکور ہے 50,000 سال کم از کم کا ہوگا. 50,000 سال تک اگر آپ کو کھڑا رکھے, آپ کو 50 منٹ بھی کھڑا رکھے کہیں دھوپ میں, تو کیا حال ہوگا؟ 50,000 سال تک کہ جب روز محشر سورج سوا نیزے پہ یعنی آپ کی چھت کے برابر, دھوپ کی شدت اور سلگتی ہوئی سلاخیں آنکھ میں, پھر آخر میں 50,000 سال بعد کہا جائے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم. تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس بد نظری کا کیا برا انجام. ایک واقعہ دلوں کو ہلا دینے والا اور عبرت انگیز ضرور نوجوانوں کو سنائیں. ایک شہر میں 3 بھائی رہا کرتے تھے. بڑا بھائی اس شہر میں ایک مسجد, اپنے محلے کی مسجد میں مؤذن تھا. 10 سال تک اس نے اذان دی. اس کے مرنے کے بعد اس کے منجھلے بھائی کو کہا گیا کہ آپ اذان دیں. اس نے 10 سال تک اذان دی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو سب سے چھوٹے بھائی کے پاس محلے والے آئے, مسجد والے آئے, کہنے لگے اب آپ اذان دیجیے, آپ کے 2 بھائیوں نے اس کار خیر کو انجام دیا, آپ بھی انجام دیں. تو اس نے کہا کہ میں اذان نہیں دے سکتا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی آپ کے دونوں بھائی اس بابرکت کام کو کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ماشاءاللہ, تو آپ اس توفیق کو کیوں اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا رہے ہیں, ہماری پیشکش کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں, ہم اس کا ایک معاوضہ بھی دیں گے آپ کو. تو اس نے کہا کہ اگر تم جو معاوضہ میرے بھائیوں کو دیتے تھے اگر اس کا 10 گنا معاوضہ بھی دو گے تو بھی میں یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے بہت ضد کی. آخر میں اس نے غصے میں کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, میں کبھی بھی مؤذن نہیں بنوں گا تمہاری مسجد کا. تو لوگ خیر بہرحال مایوس تو ہو گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں, لیکن کم از کم آپ وجہ بتلا دیں, پھر ہم آپ سے اصرار نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے رو رو کے کہانی سنائی اور یہ کہا کہ میرا بڑا بھائی جب اس دنیا سے گیا تو وقت آخر میں اس کے سرحانے تھا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا. ہمارے یہاں ہے کہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے وقت آخر تو موت کا جو ہے وہ وقت آسان ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی نے غصے سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, قرآن میرے سامنے تلاوت نہ کرو. میں نے اپنے بھائی کو کہا میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں, تمہارا آخری وقت ہے, کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ. وہ بیچارہ اس کمرے سے نکل گیا. وہ بڑا حیران ہوا ایسا کیوں ہوا. جب دوسرے بھائی منجلے بھائی کی باری آئی, وقت آخر آیا, تو کہنے لگا کہ میں نے پھر سورہ یاسین کی تلاوت پڑھنا شروع کی تھی. میرے منجلے بھائی نے بھی یہی کہا کہ میرے یہاں سے چلے جاؤ, میرے سامنے قرآن نہ پڑھو. وہ بڑا حیران ہوا, اور جب بھائی نے غصے میں کہا کہ دفع ہو جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ, تو وہ بیچارہ کمرے سے نکل گیا. لیکن کہنے لگا کہ میں بہت پریشان تھا, کئی دن تک پریشان رہا کہ یہ دونوں بھائی میرے اس حالت میں کیوں گئے, حالانکہ مؤذن تھے. وقت آخر سورہ یاسین کی تلاوت ان کو نہ بھائی, مجھے کمرے سے نکال دیا. کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے دن بڑے بھائی کی زیارت ہوئی خواب میں. بڑا بھائی نظر آیا. اس نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو. کہ بڑے برے حال میں ہو. کہ کیوں, خیریت؟ کہیں گے مجھے عذاب دیا جا رہا ہے. کہیں کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ کہیں گے جب میں ممبر پہ جایا کرتا تھا
اور جب اذان دیا کرتا تھا چھت پہ مسجد کی جایا کرتا تھا, اذان دیا کرتا تھا, تو اذان دیتے ہوئے مسجد کے آس پڑوس پہ میری نگاہ پڑتی تھی اور لوگوں کے گھر, ان کے صحن اور اس میں موجود افراد پہ بھی نظر پڑتی تھی. تو مجھے وہاں پہ خواتین نامحرم لڑکیاں نظر آتی تھی تو میں ان کو دیکھا کرتا تھا. اس اذان کے دوران میں آس پاس کی نامحرم رہنے والی خواتین پہ نگاہ ڈالا کرتا تھا. فقط یہ کام اس نے نعوذ باللہ زندگی بھر 10 سال کیا. کہنے گے یہی وجہ ہے کہ جب میں دنیا سے گیا تو بے دین گیا, اور تمہارے منجلے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بھی یہی کیا کرتا تھا, جس کی وجہ سے بے دین اس کو اس گھر سے جانا پڑا, اس دنیا سے جانا پڑا. تو آپ دیکھ لیں فقط دیکھنے کی سزا ہے تو اس قبیح فعل کو کرنے کی کتنی سزا ہوگی. کہتے ہیں کہ جب انسان نامحرم پہ نگاہ ڈالے اور نگاہ ہٹا لے تو اس کو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ جو ثواب دیتا ہے وہ ہے مٹھاس. اس کی عبادت میں ایسی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی شیرنی کو وہ محسوس کرتا ہے. کیوں کہ جب وہ نگاہ ہٹاتا ہے تو ایک کرختگی, ایک بدمزگی, ایک کڑواہٹ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ یہ کام کر نہیں سکا, میں یہ گناہ کر نہیں سکا. تو اس کڑواہٹ کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر شیرنی پیدا کر دیتا ہے. اتنی زیادہ تاکید ہے نامحرم کے حوالے سے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو چیز تیرے لیے حلال نہیں تو اس کی طرف تیز نگاہوں سے نہ دیکھ, کیونکہ جب تک تو اپنی آنکھ پر قابو رکھتا ہے اس وقت تک تیری شرمگاہ کبھی زنا نہیں کر سکتی. یعنی آپ کی آنکھ جو ہے وہ بگننگ ہے, وہ جسے کہتے ہیں شروعات ہے. امام فرماتے ہیں اگر تیرے بس میں یہ ہو کہ تو کسی غیر محرم عورت کے کپڑے کی طرف نگاہ نہ کرے تو ایسا ہی کر. دیکھ لیے اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ نامحرم کے کپڑے, نامحرم کا جسم, کوئی بھی چیز جو اس سے منحق ہو, ملتبس ہو یا منسلک ہو, اس کی طرف نگاہ کرنے کو بھی منع کیا گیا. اور یہی بات خود عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کی نگاہوں کے حوالے سے ہم نے کہا گیا ویژولی اورینٹڈ, اور حجاب کا حکم جو ہے وہ عورتوں پر ہے, مردوں میں بھی ہے, لیکن عورتوں پہ جس طرح کا حجاب ہے اس طرح کا حجاب بہرحال مردوں پہ نہیں ہے. دونوں کی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. ان سے منسلک جو چیزیں ہیں اس پر بھی نگاہ ڈالنے کو جسے کہتے ہیں کہ منع کیا گیا. اور اہم بات جو جسے کہتے ہیں کہ سمجھ میں آ جانی چاہیے, امام کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے بہت ضد کی کہ امام یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. امام نے بہت سمجھایا, جب وہ نہیں سمجھا تو امام نے فقط یہ کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری گھر کی خواتین کے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے؟ دوسروں کی خواتین کی طرف پاک دامن رہو کہ اس سے تمہاری خواتین پاک دامن رہیں گی. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ جو وہ کام یا قبیح فعل کرنا چاہتا ہے کسی کے لیے اس کی گھر کی خواتین کے ساتھ ہو. نہ کوئی گھر کی خاتون خانہ یہ چاہیں گی کہ جو کام کسی مرد کے ساتھ میں کرنا چاہتی ہوں وہ کام میرے مردوں کے ساتھ ہو. تو خود ایمان کی, مومن کی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے. تو جو کام آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے؟ ان تمام بیماریوں کا, گناہوں کا علاج کیا ہے؟ شادی خانہ آبادی. لیکن ہمارے ہاں شادی کو اس طرح کا چوچوں کا مربع بنایا ہوا ہے اور لطائف کی ایسی بھرمار ہے کہ لوگ جو ہے شادی کو ایک جرم سمجھتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے. اور ہمیں نہیں معلوم یہ منہ چھپانے کی رسم کب اور کہاں سے نکلی. اب بہرحال شاید یہ نہیں ہوتا, لیکن ایک زمانے میں منہ چھپانے کی رسم تھی, یعنی صحرا جسے کہتے ہیں کہ باندھنے کی رسم تھی, کہ گویا وہ کوئی ایسا غلط کام کرنے جا رہا ہے کہ اگر پکڑا گیا تو مسئلہ ہوگا. یا شاید ان لوگوں کے لیے جو دوسری شادی کرنے جا رہے ہوں کہ ان کو جو ہے وہ نکاح خواہ پہچان نہ سکے کہ دوسری مرتبہ کیسے آ گئے. بہرحال اس طرح اس کو بٹھایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری چار دیواری ہے, یہ قید خانہ, ابھی شیر تم پر ابھی تم پہ حملہ کرنے والا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک لطیفہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, وہ مختصراً ہم آپ کو بتا دیں کہ اب ہمارے یہاں بھی یہ لطائف شروع ہو گئے کہ ایک نے پوچھا کہ یار یہ جو مولوی حضرات پڑھتے ہیں انکحتو اور یہ پورا جملہ جو ہوتا ہے پھر معلوم, دوسرا بھی کہتا ہے معلوم, تو ہمیں صرف لفظ معلوم ہے, باقی نہیں معلوم. کہ اصل میں یہ بولتے ہیں یہ دولہے کو بتانا چاہتے ہیں, بلکہ دولہے کے وکیل کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شادی کے بعد کیا کیا پریشانیاں ہوں گی, تم کو معلوم. وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمیں تم سے زیادہ معلوم. کہتے تمہیں جو ہے گھر کے باہر کا حساب دینا پڑے گا, معلوم. کہتا ہمیں گھر کے اندر کا حساب دینا پڑے گا, یہ معلوم. کہہ لیں گے تمہیں جو ہے بغیر نمک کا کھانا کھانا پڑے گا, کہہ لیں گے ہمیں بعض وقت کھانا بھی نہیں کھانا پڑے گا, یہ بھی معلوم. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ تمہیں ہر بات پہ جو ہے وہ سوری کرنا پڑے گا, کہہ لیں گے بات بے بات پہ بھی ہمیں سوری کرنا پڑے گا, ہم کو معلوم. وہ دونوں ایک دوسرے کو بولتے ہیں, پھر 5 مرتبہ بول کے کہتے ہیں کہ دولہے کی طرف دیکھیں کہ تم کو معلوم ہے, نہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. تو
اب دیکھیں اس قسم کے لطیفے، اچھا اس قسم کے لطیفے عشق و معاشی اور رومانس کے حوالے سے نہیں عام ہوں گے، لیکن شادی بیاہ کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، ایک لیگل ایک حلال کام کے حوالے سے بالکل اسے کہتے ہیں کہ وہ لطیفہ بھی دیکھیں پورا سرکولیٹ کرنا لگے، پتہ نہیں آپ لوگوں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، لیکن بہرحال یہ اس قسم کے لطیفے بڑے عام ہیں. دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ جو نوجوان نوجوانی میں شادی کرتا ہے اس کا شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا. دیکھیں غور کریں، امام نے فقط یہ نہیں کہا جو شادی کرتا ہے، بلکہ کیا کہا جو نوجوان شادی کرتا ہے، پھر یہ بھی کہا جو نوجوان نوجوانی میں شادی کرتا ہے، یعنی جتنی جلدی شادی ہو اتنا بہتر ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے. ایک اور لطیفہ ذہن میں آیا ہے، کہیں تو وہ بھی سنا دوں کہ عورتوں کے حوالے سے، لیکن یہ لطیفہ آپ مردوں پہ بھی بآسانی چشمہ کر سکتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے تو لڑکی پوچھتی ہے کیسا ہے لڑکا، اور 25 سال میں جب کہا جاتا ہے اسی لڑکی سے تمہارا رشتہ آیا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے لڑکا کتنا کماتا ہے، اور جب 30 سال میں لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے تو لڑکی کہتی ہے کہاں ہے. یہی چیز ہم مردوں پہ بھی رکھ لیں، فرض کر لیں ان کی جو ایج گروپ ہے وہ 25 سے شروع کر دیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں لڑکی کیسی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ لڑکی کیا کرتی ہے. یعنی اب لڑکوں کو بھی فکر ہو گئی ہے کہ لڑکی کیا کرتی ہے، کیا کیریئر ہے، کتنا کماتی ہے کہ وہ میرے اکانومیکل افیئرز میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. اور پھر جب عمر گزر جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے جو بھی مل جائے. تو یہ حدیث میں موجود ہے. یہ ہمارے یہاں جو رشتوں کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مد حضرات کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے ہمیں کیریئر کی دوڑ اور روزگار کی فکر. اب خواتین نے جو ہے اپنی ماؤں نے اپنی بچیوں پہ یہ جسے کہتے ہیں بوجھ ڈال دیا ہے کہ کچھ بن جاؤ پھر شادی کرنا. پہلے لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے کچھ بن جاؤ پھر شادی کرنا. اب لڑکیاں بیچاری جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، جو وہ پی ایچ ڈیز کر رہی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے یا کیریئر چیز نہ کرے، لیکن کیریئر کا مقصد اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہو، اپنی نسل کی تربیت کرنا ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ ذہن میں ابھی سے یہ ڈال لیں گے، یقین کیجئے کہ اب لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ ہونے لگا ہے کہ ارے خدا نہ خواستہ کچھ ہوا اور علیحدگی ہو گئی تو کم از کم میرے پاس ایک جاب تو ہوگی، میرے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ سہارا تو ہوگا اپنے ٹیلنٹ کا، اپنی ڈگری کا. تو اگر آپ لڑکیوں کو اس چیز میں جھونک دیں گے کہ ان کو کیریئر بنانا ہے، ان کو جاب کرنی ہے اور اسی مقصد کے لیے جاب کرنی ہے کہ اس کا اپر ہینڈ رہے. اب یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ تمہارا اپر ہینڈ رہے گا، اگر تمہارے ہاتھ میں جاب ہوگی، تم کیریئر والی ہوگی تو تم اپنا روپ ڈال سکتی ہو، تم اپنی باتیں منوا سکتی ہو. یہ بھی ایک نیگیٹو اپروچ ہے تعلیم اور کیریئر کے حوالے سے. تو اگر لڑکیاں اپنے کیریئر کو چیز کر رہی ہیں تو بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو اڈاپٹ کر کے پھر اس جیسی جاب، پھر جاب میں بھی کسی اہم عہدے پر پہنچ کے، فوراً جو جاب ملتی ہے اپنے مطلب کی جاب نہیں ملتی، پھر اس عہدے پہ پہنچ کے پھر ان کی شادی کی جائے. جس طرح مرد اس طرح کرتے کرتے 40 سال کو پہنچ جاتے ہیں، اس طرح عورتیں بھی 30 35 40 کو پہنچ جاتی ہیں. تو کیریئر کی دوڑ جب میں کچھ بن جاؤں، کیونکہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ ابھی آیت آئے گی کہ ان کو کہہ دو کہ شادیاں کر لیں اور اللہ خود ان کی جسے کہتے ہیں روزگار میں برکت ڈالے گا. شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز اس کمارے سے افضل ہوتی ہے جو رات بھر نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے. دین کتنا آسان کر دیا گیا ہے. فقط 2 رکعت نماز میں آپ کو پورے دن کے روزے کا ثواب، فقط 2 رکعت نماز میں رات بھر کی عبادت کا ثواب. کیوں کہ وہ شخص اپنا آدھا ایمان مکمل کر کے بیٹھا ہے، آدھی دوڑ وہ جیت چکا ہے. اس کہتے ہیں بچے کو آپ کہیں کہ بھائی جو ہے وہ تم جو ہے وہ آدھے مارکس لے چکے ہو، اس کو کتنا امتحان ہو جائے گا. تو خود بخود آپ کے ایمان میں، آپ کے اعمال میں اضافہ ہو جائے. شادی شدہ مرد کی 2 رکعت نماز ان 70 رکعت سے افضل ہے جو غیر شادی شدہ پڑھتا ہے. اور یقیناً جسے کہتے ہیں بہت اچھا یہ جملہ بھی لکھا ہے، ڈو یو وانٹ اے مین ڈانسنگ behind you in the club or a man in front of you leading the prayer. اور لگ یہی رہا ہے کہ خاتون جو ہے ان کو ڈسکو کلب سے پکڑ کے لے آئی ہیں، ان کو کپڑے بدلنے کی بھی جسے کہتے ہیں کہ مہلت نہیں ملی. تو یہ بہتر ہے کہ انسان شادی کے بعد اپنی عبادات کو جاری رکھے. فقط 2 رکعت 70 رکعت، فقط 2 رکعت آپ کو دن بھر کا روزہ اور رات بھر کی عبادت دلا سکتی ہے. اتنا آسان ہے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا، اگر انسان جو ہے وہ شادی شدہ ہو. بلکہ آپ نے شاید سنا ہوگا جو حوزے میں طلباء کو جو وظیفے دیے جاتے ہیں اس کا وظیفہ اس وقت دگنا ہو جاتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے. یعنی فرض کر لیں کسی طالب علم کو 10,000 دیے جاتے ہیں وظیفے کے طور پہ، جب وہ شادی کرتا ہے تو خود بخود اس کا وظیفہ 20,000 کر دیا جاتا ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو خود ہم لوگ شادی شدہ لوگوں کے لیے آسانی کیوں نہ پیدا کریں. شادی شدہ جو سویا ہوا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس روزے دار نمازی سے افضل ہے جو کمارا ہو. ابھی تو 2 رکعت کی بات ہو رہی تھی کہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا. آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو دن بھر کے روزے اور رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, فقط سو جائیں گھر میں آ کے. یہ جو سونا ہے یہ خود اس روزے دار نمازی سے افضل ہے جو کمارا ہے. شادی شدہ شخص جو سو رہا ہو وہ اس نمازی اور روزے دار سے افضل ہے جو کمارا ہو. اسی لیے قرآن میں جیسے اچھا ہمارے یہاں ایک مسئلہ کیا ہے, اب جب نکاح کو شادی کرنے کی باتوں کو پروموٹ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے. خود ایران کے حوالے سے جو ابھی ہم نے بات کی, کچھ علاقوں میں اس قسم کا ہو رہا ہے ازدواج الابیض, تو ان سے پوچھا گیا تو لڑکے لڑکیوں نے یہی جواب دیا کہ لڑکوں نے خصوصی طور پہ کہ بھائی اس میں خرچہ اتنا ہے, شادی میں ہم کیا کریں. آپ سعودی عرب نکل جائیں, آپ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کہیں بھی نکل جائیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکیومنٹیشن ہے, لیگل پروسیسنگ ہے, اور یہ اتنا زیادہ پیسے کے خرچہ ہے, اگر ہم ویسے ہی رہیں تو کیا ضرورت ہے یہ سب ڈاکیومنٹیشن کرنے کی. تو ہم نے خود شادی کو جسے کہتے ہیں کہ ایک مشکل عمل بنا دیا ہے, اور یہی لوگ روکتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں لڑکی کے پاس یا لڑکی کے پاس جہیز نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں لڑکی کی جہیز کی کون ڈیمانڈ کرتا ہے؟ لڑکے والے. اور لڑکے کے برسرے روزگار ہونے کی ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ لڑکی والے. اگر لڑکی والے بہت اچھے روزگار, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ہی جس کا بے روزگار ہو, بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا, روزگار کی ڈیمانڈ کرنا, کیریئر کی ڈیمانڈ کرنا اگر لڑکی والے چھوڑ دیں تو اسی طرح لڑکے والے بھی جہیز کی اور بہت زیادہ حور پری جو ان کی وہ ہوتی ہے کرائٹیریا, وہ اس کو وڈرا کر لیں گے. تو جب یہ دونوں فریق اپنی اپنی شرائطوں کو وڈرا کریں گے تو شادی یقیناً ایک ایسا عمل ہو جائے گا جو آسان ہو جائے گا. اور جو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, گزارا کیسے ہوگا, خود سورہ نور میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کا جو ہے وہ عندیہ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور اپنی بے شوہر عورتوں, بے عورت شوہروں, اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صلاحیت رکھنے والوں کا نکاح کر دیا کرو. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا. ایک شخص نے رسول اللہ سے آگے کہا کہ میں غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, فقر و فاقے کا شکار ہوں. رسول اللہ نے کہا تم نکاح کر لو. اس نے نکاح کیا. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ وہ دوبارہ آیا کہ میں ابھی تک غریب ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ پھر نکاح کر لو, اور وہ جسے کہتے ہیں کہ صاحب ثروت ہو گیا, امیر ہو گیا. اچھا یہاں پہ لوگ جو ہے تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اس بات کو, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی تلاش کرو جو بگ شاٹ میں سے ہو, جو گاڑی بھی دے اور گھر بھی دے اور جسے کہتے ہیں کہ نوکری بھی دے. اور لڑکے والے بھی عموماً اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بگ شاٹ ملے کہ جو لڑکی کا لڑکی کا خاندان جو ہے وہ سونے میں تل جائے. تو جب دونوں کی نیتوں میں ایک بزنس ہوگا, تعلق نہیں ہوگا, تو اس کا انجام بھی بزنس جیسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو. جو کوئی شادی کرے گا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا, بس آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اچھا اکثر یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے انگلش میں, بیٹر ہاف, مائی بیٹر ہاف. تو یہ حقیقت میں حدیث کے حوالے سے ہے کہ بیٹر ہاف کیا, وہ تو آدھا دین ہے. بالکل جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک بچے کو, کہ اسٹوڈنٹ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آدھے مارکس مل گئے, پاسنگ مارکس مل گئے, اب باقی مارکس کی فکر کرو. تو جو ہے شادی کرتا ہے اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا, باقی یہ آدھا دین کی وہ فکر کرو. حدیث میں ہے کہ تم میں سے بدترین لوگ کنوارے لوگ ہیں, اور تم میں رذیل ترین مردے کنواروں کے مردے ہیں. یعنی جو زندوں میں ہیں ان میں بھی بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں, اور جو مر چکے ہیں ان میں بھی بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں. دیکھیں ایک میڈیکل میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. ہمارے جسم میں بہت سارے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز ہیں. کچھ کمپاؤنڈز ایلیمنٹس ایسے ہیں جس میں چارج ہوتا ہے, اور میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس ایلیمنٹ پہ چارج ہوتا ہے اٹ از ہائیلی ریئیکٹیو. وہ کسی ایلیمنٹ سے, کمپاؤنڈ سے ملنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے, اور جتنے زیادہ چارج ہوں گے اتنا زیادہ اس میں کیپیسٹی ہوگی کسی ایلیمنٹ کمپاؤنڈ سے ملنے کی. ایسے ہائیلی چارج پارٹیکلز کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں. اور جب یہ کسی سے ملتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے اس سے لنک اپ ہونا چاہیے کہ نہیں, وہ کسی سے جا کے مل جاتے ہیں. ایک سیدھے سادے کمپاؤنڈ سے جا کے مل جائیں گے جو آلریڈی انگیجڈ ہو, اور پھر اس میں وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک کنوارا شخص, لڑکی یا لڑکا, جب وہ کنوارا ہوگا تو یقیناً اس کے دل میں برے خیالات آئیں گے, اور یقیناً ان برے خیالات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ ناجائز تعلقات اپنانے کی کوشش کرے گا, ذرائع اپنانے کی کوشش کرے گا, جس میں دوسرے خاندان کے اندر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. جسے کہتے ہیں کہ مرد کوئی خاتون خانہ جو اپنے
شوہر کے دفتر فون کرے کوئی لڑکی اٹھائے، وہ فوراً ان کے آفس پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی یہ کون لڑکی تھی، بلکہ وہ سیکرٹری تھی ان کی. تو بہرحال ایک جسے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نامحرم بیچ میں آتا ہے، شکوک و شبہات کی دیوار اور خاندان میں توڑ پھوڑ جسے کہتے ہیں کہ وہ شروع ہو جاتی ہے. 3 قسم کے لوگ بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ایک معاون شادی، خدمت گزار اور رازدار. یعنی جو شخص شادی میں معاونت کرتا ہے وہ تک عرش الہی کے سائے میں لائی ہوگا. یعنی جو خواتین ہیں، دیکھا ہوگا کچھ خواتین جو ہے وہ رشتوں کو لگاتی ہیں اور شادیاں کرواتی ہیں. اگر کوئی قرضہ دیتا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ کوئی تصدیق بھی کر دیتا ہے یا جسے کہتے ہیں اپنی ضمانت بھی دیتا ہے، تو یہ تمام لوگ جو شادی میں کسی نہ کسی مرحلے میں کام آتے ہیں وہ معاون شادی ہیں اور عرش الہی کے سائے میں ہوں گے بروز قیامت. ایک چیز، ایک ٹپ، ورنہ تو بہت تفصیلی گفتگو کسی اور وقت ہم کر سکتے ہیں، کہ جو مشکلات ہم نے کہا ہوا ہے، مثلا ہم نے کہا کہ معاشی مشکلات ہیں، مثلا یہ کہ جہیز کا مسئلہ ہے، لڑکے کے روزگار کا مسئلہ ہے، بلکہ خود شادی کا جو خرچہ ہے. دیکھیں آج کل جو ہے وہ جگہوں پہ بینکویٹ ہال بن گئے اور وہ شادی ہال والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی بارش ہو گئی تو ہمارا ذمہ نہیں ہے، اور بھائی بارش کا موسم ہی نہیں ہے، وہ آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی بینکویٹ ہال میں کریں. آپ کو تھکا ہوا سا وہ جسے کہتے ہیں کہ اے سی لگا دیتے ہیں، ہلکی پھلکی ہوا آ رہی ہوتی ہے اور آپ خوش، اور اس کا خرچہ 5 گنا ہو جاتا ہے، ایک دم سے لاکھوں میں چلا جاتا ہے. 20,000 کا ہال جو ہے لاکھ میں ہو جاتا ہے. آپ یہ شادیاں مسجدوں میں کیوں نہیں کرتے؟ کتنی برکت ہوگی. در و دیوار، مسجدوں کے در و دیواروں نے کتنی مرتبہ قرأتیں، درود اور مناجات اور دعائیں اور زیارت، کتنی مرتبہ یہ چیزیں، کتنی بابرکت وہ زمین ہوگی جہاں پہ سجدے کیے جاتے ہوں گے، جہاں پہ متقی پرہیزگار لوگ آتے ہوں گے. اور بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ وہ کریں شادی یا ولیمہ، اور جو مغربین میں جو لوگ آتے ہیں نمازی، ان کو کہیں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں. اب آپ بتائیں جو مسجد میں ریگولر نمازی ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو لڑکے لڑکی کے لیے کتنے دل سے اس کی دعا نکلے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کمپنی میں جاب کرتے تھے، ان کی رشتے کی بات چلی تو انہوں نے کہا کہاں کس کمپنی؟ آپ نے کہا میں فلاں کمپنی میں ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ سے ملنے آئیں گے. لڑکی کے باپ نے کہا، اور وہ لڑکا کافی دیر تک دنوں تک انتظار کرتا، وہ نہیں آئے. اچھا اس کی عادت تھی کہ وہ جمعے کی نماز کسی جگہ، ظہر کی نماز وہ رستے میں کسی مسجد میں پڑھتا تھا. اتفاق سے اسی مسجد میں لڑکی کے باپ آ گئے ایک دن، وہ بھی جماعت پڑھنے. اب جماعت کے بعد دونوں ٹکرا گئے، الگ سے الگ ہوئی، 5-10 منٹ بعد گفتگو ہوئی، کہاں ہوتے ہیں آپ، کہاں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر لڑکے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کمپنی آئیں گے، بڑے دنوں سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، کب آئیں گے آپ؟ تو لڑکی کے باپ نے کہا بس آپ سے ملاقات کرنی تھی، یہاں ہو گئی کافی ہے. یقین کیجئے بس اتنی سی بات کہی، اس بات نے خود لڑکے کے دل میں اتنی جگہ بنائی کہ اس نے کہا کہ مجھے نہ لڑکی کو دیکھنا ہے، نہ مجھے جہیز چاہیے، کچھ نہیں چاہیے مجھے. جب لڑکی کے گھر والے اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ فقط مسجد میں ملاقات جو کافی سمجھتے ہیں، ورنہ دیکھیں ہماری کس طرح تفتیش ہوتی ہے، مینیجر کے پاس آیا جاتا ہے، پھر اکاؤنٹنٹ کے پاس آیا جاتا ہے، مینیجر سے کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی فلاں جاب فلاں اسٹیٹس پہ ہے، فلاں ڈیزگنیشن کا مالک ہے کہ نہیں. اکاؤنٹنٹ کے پاس آیا جاتا ہے، اسے تنخواہ پوچھی جاتی ہے کتنی تنخواہ ہے اس کو، اوپر کی کمائی کتنی ہے وغیرہ، نعوذ باللہ اگر ہے تو اتنی آرام سے مسئلہ ہو گیا. اسی کے طرح اگر مسجد میں آپ کھانے پینے کی جسے کہتے ہیں تقریب، ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ بات ہو ہی رہی تھی، کل ہمیں ایک اور شادی کے بارے میں پتا چلا کہ جو آج جسے کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی یہ ہم مدرسے میں ابھی آئی ہیں، ٹیچر ہیں، ابھی 2 ہفتے میں ایک دم سے شادی کر لیں گے. اصل میں ہمارے مدرسے میں ایک اور ٹیچر تھی، ان کو اپنے خاندان میں کسی لڑکے کے لیے لڑکی چاہیے تھی، تو ان کو ان نئی ٹیچر کا بتایا گیا. تو پتہ چلا کہ لڑکی کی جو بہن ہے ان کو جو ہے وہ غیر ملک جانا ہے، یعنی پاکستان میں وہ چند دن ہی ٹھہریں گی، تو فوراً ہمیں تفتیش کرنی ہے. تو لڑکا بھی بڑا مصروف، لڑکے والے بھی مصروف. پتہ چلا کہ لڑکا جو ہے فلاں جگہ پہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اور لڑکے کے باپ بھی اتفاقاً وہیں جاتی ہے. دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں بالکل ملتا جلتا، لڑکے کے باپ بھی وہاں پہنچ گئے، لڑکا بھی پہنچ گیا، اور پتہ چلا کہ وہیں جمعے کی نماز کے بعد تفتیش ہوئی اور آج جسے کہتے ہیں کہ وہ نکاح ہے. تو 15 دن میں لڑکے لڑکی کی تفتیش ہو گئی. کہاں؟ مسجد میں. اور تقریب کہاں؟ وہ بھی مسجد میں. تو اگر آپ مسجدوں کا اور علماء کا اور اتنی مقدس جگہوں کا اور مقدس ایام کا سہارا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کیوں نہیں ڈالے گا؟ اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ نکاح کریں گے، شادی کریں گے، دکھاوا کریں گے، زرمبرق لباس، جہیز اور کھانے پینے کی جسے کہتے ہیں نمائش، تو پھر وہی ہوگا کہ لوگ جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ کھا کے نکلیں گے اور کہیں گے کھانا تو اچھا تھا لیکن رائتے میں نمک کم تھا. شادی شدہ افراد کے لیے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کر لو
تو دین بچ گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے 50% دین کی ضمانت دی ہے, 50% کی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے شادی کر لی تو آپ نے مکمل طور پہ آپ بچ گئے. شادی کے بعد بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں. شادی شدہ افراد کے لیے کچھ ٹپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. شادی شدہ افراد مکمل طور پہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں, کیونکہ بعض اوقات شادی شدہ افراد کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ بھی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو سکتے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارے ساتھ آدھا ایمان موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے, مرد یا عورت میں سے کوئی بھی غلط راستے کا انتخاب نہ کرے, گمراہی کی طرف نہ جائے, تو احادیث میں آیا ہے. یہ جملہ ہمارے یہاں بڑا معیوب ہے, بازاری ہو گیا آئی لو یو کہنا. کیوں کہ ہم نے اس جملے کو نامحرم کے لیے مخصوص کر دیا, ہم نے اس جملے کو رومانس کے لیے مخصوص کر دیا. حالانکہ یہ جملہ میاں بیوی کے درمیان بولے جانا ہے, اور روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے آئی لو یو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, یہ کہے تو وہ بیوی, وہ عورت اس جملے کو کبھی نہیں بولتی. اور لوگ کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے, کہ نہیں, اس کا باقاعدہ اعادہ ہونا چاہیے. ابھی آپ کو بھی تو معلوم ہے کہ آپ, اللہ کو بھی تو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے, آپ اس پہ یقین کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ جو قل هو اللہ احد کہتے ہیں, بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں. اللہ چاہتا ہے اس کا بار بار اس کی توحید کا اقرار کیا جائے. اس طرح مرد عورت میں دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس کی محبت کا اقرار کیا جائے. عموماً شادی کے بعد عورتیں میک اپ کرنا بھول جاتی ہیں اور مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں عجیب بھولیے سے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب کہا جاتا تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو شادی سے پہلے کے چونچلے ہوتے ہیں. حالانکہ شادی کے بعد ہی عورت کو سجنا اور بننا سنورنا چاہیے, سنگار کرنا چاہیے, اور شادی کے بعد ہی مرد کو جو ہے وہ بننا سنورنا اور سجنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے اگر مرد جو ہے وہ اچھا ڈریس پہن لیں تو فوراً خواتین پوچھ رہتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ارے بھائی میں آپ کے لیے, آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے, گھر میں بیٹھنے کے لیے آج چھٹی ہے اس لیے میں پہن رہا ہوں. اس طرح عورت اگر بننا سنورنا شروع کر دے, اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو تم, شاپنگ پہ جا رہی ہو. شاپنگ پہ اگر جانا ہے تو یہ میک اپ اتار کے جانا ہے, گھر میں رہنا تو میک اپ کرنا ضروری ہے. اور امام خود بتا رہے ہیں کہ یہودی عورتیں جو بگڑی ہیں, بے روی کا شکار ہوئی ہیں, کیوں صرف اپنے مردوں, یہودی عورتوں کے بارے میں امام فرماتے ہیں, صرف اپنے مردوں کی طرف سے توجہ نہ ملنے کی وجہ سے اور مردوں کا اپنے آپ کو آرائش و لطافت نہ کرنے کی وجہ سے وہ یعنی یہودی عورتیں فساد کی طرف چلی گئیں. یعنی ان کے مردوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. پھر امام آخر میں فرماتے ہیں کہ عورت تم سے وہی چاہتی ہے جو تم اس سے چاہتے ہو. مطلب ایک مختصر سے جملے میں پوری ازدواجی زندگی کی کامیابی کا فلسفہ موجود ہے. اپنے لباس کو اچھا رکھو, اپنی رہائش گاہ کو بنا سنوار کر رکھو, حتیٰ کہ تم ایسے بن جاؤ گویا تم لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ زاہد بنے, زاہدانہ زندگی گزاریں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گندگی غلاظت کا مجموعہ بن جائیں, آپ کا گھر جو ہے وہ گندگی غلاظت کا ڈھیر بن جائے. آپ کو اس طرح بننا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں, آپ کو اپنا گھر ایسا رکھنا ہے کہ آپ کے گھر جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے. اللہ خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, خوبصورت انسان کو پسند کرتا ہے. اور کیا پسند کرتا ہے؟ اور اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کے آثار اس کے بندے سے نمایاں ہوں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ اس پیسے سے جوڑے خریدیں, آپ اس پیسے سے گھر کا فرنیچر خریدیں, آپ اس پیسے سے گھر خریدیں, گاڑی خریدیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے لیکن آپ کو وہی پھٹے پرانے کپڑوں میں اور پرانی گاڑی میں یا پرانے خستہ گھر میں رہنا. آپ اس نعمت کا اظہار کریں, کیسے؟ ان چیزوں کو اپنا کر, لیکن اس میں تکبر نہ ہو اور خود غرضی شامل نہ ہو. اگر مرد حضرات بال بناتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے فوراً خواتین ان کو ڈانٹ دیتی ہیں. اگر لڑکے ہوں تو ان کو ماشاءاللہ ڈانٹ بہت پڑتی ہے. 10-12 سال کا لڑکا اگر بال کو جما کے بنائے تو لوگ کہتے ہیں بڑے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو, ہیرو کا نام لیا جاتا ہے, فلاں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں ہے کہ جو بال رکھے اسے چاہے وہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے, ورنہ انہیں کٹوا دے, یعنی گنجا ہو جائے. اگر آپ کو کنگھی نہیں کرنی, بال سنوار کے نہیں کرنے رکھنے, تو پھر آپ گنجے ہو جائیں. تو ضروری ہے مردوں کے لیے کہ وہ بال بنا کے رکھیں. تو اپنے آپ کو بہتر رکھنا, اپنے مومن سے ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار کے جانا, یہ سنت رسول میں سے. ایک اور طریقہ جو بیگمات کے لیے ہے کہ وہ عموماً یہ کہتی ہے کہ ہمارے مرد جو ہے ہم پہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے. بھائی آپ بطور بیوی, آپ بیٹر ہاف ہیں, آپ اس کی ہیلپ کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ کسی آفس کی الجھن کا شکار ہے, اس مسئلے کو آپ حل کر دیں, اس کو شیئر کر لیں کم از کم. مولوی صالح ایک اسٹوڈنٹ تھے, تقی مجلسی, علامہ مجلسی کے والد کے مدرسے میں. علامہ مجلسی کی بیٹی تھی
آمنہ بیگم. تقی مجلسی اتنے زیادہ متقی پرہیزگار تھے کہ وہ باہر جو لائٹیں لگی ہوتی تھی، شمع جلی ہوتی تھی، ان میں پڑھ کر جو ہے اپنا گزارا کرتے تھے. بہت فاقے کا شکار تھے. تقی مجلسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کسی لڑکی سے تمہاری شادی کر دی جائے. جب انہوں نے بڑی مشکل سے حامی بھری تو اپنی ہی لڑکی سے اس کی شادی کر دی، اور لڑکی کو یہ بھی کہہ دیا کہ لڑکا بڑا غریب ہے. تو لڑکی نے کہا، یعنی آمنہ بیگم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لڑکے کا غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. جیسے ہم نے کہا نا، ہمارے تو فوراً پوچھا جاتا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے. تو شادی ہو گئی. شادی کی رات جو مولوی سالے تھے وہ گمسم بیٹھے ہوئے تھے. تو لڑکی نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں فلاں مسئلے کا حل سوچ رہا ہوں. لڑکی نے پوچھا کیا مسئلہ؟ وہ کسی فقہی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے. لڑکی نے وہ مسئلہ حل کر دیا. وہ بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں کہ 3 دن تک عبادت کرتے رہے. دوبارہ ان کے سسر یعنی تقی مجلسی ان کے پاس آئے، کہنے کہ اگر آپ تم کو لڑکی پسند نہیں آئی تو کہو میں دوسری لڑکی ڈھونڈوں تمہارے لیے. اب بتائیں ہمارے معاشرے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کوئی سسر اپنے داماد سے کہے اگر تمہاری جو ہے پسند کے مطابق میری لڑکی نہیں، کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی لڑکی مجھے بہت پسند آئی کہ اتنی متقی پرہیزگار اور عالمہ لڑکی کہ اتنی مجھے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مجھے شکر ادا کرنے کا جی چاہ رہا ہے کہ میں 3 دن سے عبادت میں مصروف ہوں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہا کہ مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی. تو ان کے والد نے کہا لڑکی کے کہ یقیناً اللہ کا شکر گزار نہ ہونے پر، یعنی اللہ کا شکر گزار ہونے پر عاجز ہونا، یہ شکر گزاری کی علامت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے لیکن شکر ادا نہ کر سکے، یہ بھی شکر گزاری کی علامت ہے. غیر شادی شدہ افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ آپ یہ جملہ خود فرشتوں کی زبانیں سن لیے، ایک شخص جو نہایت متقی پرہیزگار تھا، اس کی بیوی بھی نہایت متقی پرہیزگار تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اچھا، ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. یعنی مرد کی دوسری شادی کی بات نہیں ہو رہی، اگر بیوی جو ہے وہ مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے یا مرد کی جو ہے بیوی مر جائے، مثلا طلاق ہو جائے، تو دوسری شادی بڑا عیب سمجھا جاتی ہے. لڑکی کے لیے، خواتین کے لیے تو بہت ہی ایک بڑا مسئلہ ہے، باہر خود مردوں کے لیے بھی. تو ایک متقی پرہیزگار شخص ہے، اس کی لڑکی، اس کی بیوی بھی جو متقی پرہیزگار تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ اتنا رویا دھویا، اتنا اداس ہوا کہ اس نے کہا کہ اب عمر بھر میں شادی نہیں کروں گا. 1 ہفتے بعد فوراً اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرے لیے لڑکی ڈھونڈو. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ 1 ہفتے پہلے، ہمارے یہاں تو 1 سال بعد بھی شادی کرے کوئی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کفن میلا ہوا نہیں اور دوسری شادی رچا دی. تو 1 ہفتے بعد اس نے کہا میری شادی کر دو، فوراً لڑکی ڈھونڈو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو آپ نے 1 ہفتے پہلے کہا تھا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا. کہہ لیں گے بالکل میں نے کہا تھا، اور جس دن میں نے کہا تھا اسی دن میں نے جو ہے اپنے خواب میں فرشتوں کی قطار دیکھی جو میرے پاس آئے اور میرا طواف کرنے لگے. اس میں جو سب سے آگے بزرگ فرشتہ تھا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا جاتا یہ منحوس ہے، اور سب کہتے ہیں یقیناً یہ منحوس ہے. وہ بڑے پریشان ہوا. وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے جاتے جاتے آخری فرشتے کا دامن پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہو تم لوگ کہ میں منحوس ہوں؟ تو آخری فرشتے نے جاتے جاتے یہ کہا کہ کیونکہ تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم عمر بھر شادی نہیں کرو گے، تو جو عمر بھر شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لے وہ ہمارے نزدیک منحوس ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ حدیث یا یہ واقعہ جو ہے یہ ضرور لوگوں کو سنائے جنہوں نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہوا. حقیقی محبت کسے کہتے ہیں؟ مختصراً اس کی فضیلت اور حقیقت سے آپ کو آگاہ کر دیں. یہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ جسے ناجائز محبت کہتے ہیں، یا معاشقہ کہہ لیں، یا رومانس کہہ لیں، یا چکر کہہ لیں، یا افیئر کہہ لیں، یا اسکینڈل کہہ لیں. اس کے بارے میں بحر الانوار میں حدیث ہے، ایسے دل جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے. تو یہ جو عشق و معاشقہ ہے جس کے بارے میں لوگ بڑے وثوق سے کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے، کیا نہیں جاتا، یقیناً انہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اللہ کی محبت سے عاری ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو واقعہ سنایا تھا زلیخا کا کہ جب وہ یوسف کی محبت میں گرفتار تھی تو یوسف کے علاوہ کوئی کچھ نہیں سوچتا تھا. جب یوسف ان کی طرف ملتفت ہوئے اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ اجازت سے، تو زلیخا نے توجہ نہیں کی. اور جب یوسف نے پوچھا تو زلیخا نے کہا کہ میں پہلے تمہاری محبت میں گرفتار تھی، اب تمہارے رب کی محبت میں گرفتار ہوں. جو چیز خدا کے پاس، ایک شخص نے بڑا عجیب سوال کیا. دیکھیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خدا سے محبت کرتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی لوگوں سے محبت کرتا ہے تو خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنا عجیب سوال پوچھا اور میرے حبیب نے کتنا اچھا جواب دیا. سوال پوچھنے والے نے پوچھا جو چیز پوچھا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ خدا بھی مجھ سے محبت کرے اور خدا کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، لیکن دونوں محبتیں کس طرح ایک ساتھ یکجا ہو سکتی ہیں؟ رسول اللہ نے کیا عجیب جواب دیا. جو چیز خدا کے پاس ہے اس کی رغبت کرو، خدا تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے منہ پھیر لو، لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں گے. عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اس کی پیچھے دیوانے ہیں اس چیز کی وجہ سے، اس کی موبائل، اس کی گاڑی، اس کے گھر یا اس کی دولت،
تو وہ شخص آپ سے دور بھاگے گا کہ یہ مطلبی شخص ہے، میری چیزوں کی وجہ سے میرے پیچھے آ رہا ہے. اور اللہ سے آپ یہ کہیں مجھے تیری جنت نہیں چاہیے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. اور اللہ سے آپ یہ کہیں کہ مجھے تیری جنت چاہیے تو اللہ کہے گا بالکل میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر ان چیزوں کی چاہ رہا کہ جو میں نے تیرے لیے تیار کی ہے. اور اگر لوگوں کی چیزوں سے آپ منہ پھیریں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی. اگر آپ لوگوں سے فقط اس لیے ملیں گے میں اللہ کے لیے مل رہا ہوں، میں نیکی کے لیے مل رہا ہوں، دین اسلام کے لیے مل رہا ہوں آپ سے، آپ کی پاس جو چیزیں ہیں اقتدار اور پیسہ اس کی مجھے کوئی تمنا نہیں، تو یقیناً لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. اور اگر اس دوران آپ پہ کوئی مصیبت بھی آئے پھر بھی اللہ کی محبت آپ کے دل سے نہیں جانا چاہیے. امام فرماتے ہیں پروردگار اگر تو مجھے زنجیروں میں جکڑ دے اور اپنی عطا و بخشش کو سب کے سامنے روک دے پھر بھی میں میری امید تجھ سے منقطع نہیں ہوگی، اور نہ ہی میری آرزو تیری مغفرت سے روگرداں ہوگی، نہ ہی تیری محبت میرے دل سے خارج ہوگی. ہو سکتا ہے اس دوران یعنی خدا کی محبت کے دوران آپ کو مصیبت و علائم سے سامنا کرنا پڑے، لیکن اس دوران بھی آپ کی امید، آپ کی محبت منقطع نہیں ہونی چاہیے. دو عرفہ کا جملہ بہت مشہور جملہ ہے کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جو تیرے بدلے میں کسی اور پر راضی ہو گیا وہ بہت ہی ناکام ہوا. اللہ جس کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ اللہ ہی کی تو بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور جس نے کسی اور کو اپنا جسے کہتے ہیں کہ خدا مان لیا نعوذ باللہ، تو وہ اس شخص سے بھی گیا کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کے لیے کیا کرے گا، اور خدا کی جزا سے بھی گیا. کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ کہ علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ یعنی دین محبت ہے اور محبت دین ہے، اس کے علاوہ دین میں کچھ نہیں ہے. اللہ کی محبت ہے جو ہمیں عبادت کرواتی ہے، اس کی فرما برداری کرواتی ہے، ایک دوسرے سے حسن سلوک سکھاتی ہے. تو دین محبت ہے اور محبت دین ہے. ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو کہہ دیجئے کہ یہ جو محبت جس کا اظہار تم کرتے ہو اس محبت سے کئی زیادہ دور ہے، ہیچ ہے، کہ جو محبت اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اور ہم لوگ خشک اور بے مزاج بد مزاج قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہی اصل محبت پائی جاتی ہے، لیکن وہ محبت جو دائمی محبت ہو جس سے تمام محبتوں کے راستے نکلتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کا اعادہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. دوبارہ حدیث کی صورت میں میرا بندہ جتنا فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے محبت کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں، وہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. کسی کا قرض واپس کرے آپ سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کسی کو تحفہ دے وہ آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ قرض دینا واجب تھا، محبت وہ گفٹ دینا واجب نہیں تھا. تو خدا کی واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن مستحبات وہ واجب نہیں ہے، وہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. تو واجب اس بات کی علامت ہے واجبات کی ادائیگی کہ آپ کو خدا سے محبت ہے، اور نوافل کی ادائیگی اس بات کی علامت ہے کہ خدا کو آپ سے محبت ہے. ایک غلام رات کے اندھیرے میں نماز شب کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے. مالک غصے میں اٹھا اور کہنے لگا تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا کو تجھ سے محبت ہے مجھ سے نہیں؟ تو غلام نے کہا اگر خدا کو تجھ سے محبت ہوتی اور مجھ سے نہ ہوتی تو تجھے نماز پڑھواتا اور مجھے بستر پہ سلاتا. اللہ آپ کو نوافل کی مستحبات کی توفیقات دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ سے محبت ہے. قاسم مؤتمن ہارون رشید کا ایک غلام تھا، غلام نہیں تھا، بیٹا تھا، ہارون رشید کا بیٹا تھا، لیکن نہایت متقی پرہیزگار اور اہل بیت کا چاہنے والا، بڑے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا تھا اور سادہ لباس میں رہتا تھا، عام غذا کھاتا تھا. ایک دفعہ جعفر برمکی نے ہارون رشید سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا تمہاری بدنامی کا سبب بن رہا ہے، عام سے کپڑے پہنتا ہے، عام لوگوں میں بیٹھتا ہے اور جھوٹی موٹی غذا کھاتا ہے. ہارون نے کہا کہ ابھی اس پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں پڑا، جب پڑے گا تو وہ بھی میری طرح شاہانہ زندگی گزارے گا. اور پھر اس دن اس کو بلا کر یہ کہا، یعنی اپنے بیٹے قاسم مؤتمن کو، کہ تم کو میں آج مصر کا جو ہے وہ گورنر بناتا ہوں. اور اس کے بعد قاسم مؤتمن کو مصر کا گورنر بنا دیا. قاسم مؤتمن اسی رات اپنے محل سے جو ہے وہ فرار ہوا. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ. وہ مصر سے وہ فرار ہوا اور مدائن پہنچا. وہاں پہنچ کر اس نے ایک مسجد میں پناہ لی اور دن بھر رات بھر عبادت کرنے لگا. ایک شخص کو ایک مزدور کی ضرورت پیش آئی اپنے گھر کی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے.
جب مسجد میں آیا تو دیکھا ایک شخص فقیر منش پھٹے پرانے کپڑوں میں موجود ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ مجھے غریب بھی لگتا ہے، ضرورت مند بھی لگتا ہے اور متقی پرہیزگار بھی لگتا ہے، دن بھر عبادت کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیوں نہ کہوں. تو وہ شخص جو ہے اس کو اپنے گھر لے گیا اپنے گھر کی دیواروں کی مرمت کے لیے. اسے جب روزی طے ہوئی تو اس نے کہا میں اجرت 1 درہم لوں گا 1 دن کی. جب دن کا اختتام ہوا تو مالک نے کہا کہ تم نے کام تو 2 دن کا کیا ہے، 2 مزدوروں کا کیا ہے، میں تمہیں 2 درہم دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں، اجرت 1 درہم طے ہوئی تھی 1 دن کی، میں 1 ہی درہم لوں گا. اس نے جو ہے 1 درہم لیا اور چلا گیا. پھر اس نے سوچا کہ میں اس شخص سے اپنا گھر کیوں نہ بنواؤں. اس شخص نے اس کو اپنا پورا گھر کا جسے کہتے ہیں کہ ٹھیکہ دے دیا کہ تم میرا گھر بناؤ. پھر اس نے سوچا میں اس شخص کو اپنے گھر میں کیوں نہ رکھ لوں بطور غلام یا بطور نوکر. جب وہ تیسرے دن گیا مسجد میں تو اس شخص کو نہ پایا، یعنی قاسم معتمن کو. لوگوں سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ قبرستان میں فلاں کھنڈر میں وہ سویا کرتا ہے. اور جب یہ شخص وہاں پہنچا تو قاسم معتمن بخار میں شدت سے تپ رہا تھا. جب یہ اس شخص کے پاس گیا قاسم معتمن کے پاس، تو قاسم معتمن نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں. وہ بہت گھبرایا، کہنے لگا اگر ہارون رشید کو پتہ چل گیا تو میری گردن اڑا دے گا. اس میں فکر نہیں کرو، میرا آخری وقت ہے، یہ انگوٹھی لے جاؤ اور ہارون کو دے دو اور کہو کہ یہ اپنے خزانے میں رکھ لینا، جو تمہیں دکھ ہے اپنی خزانے کی کمی کا وہ شاید اس سے پورا ہو جائے. اور میرے بیلچے اور کدال کو گورکن کو دے دینا جو میری قبر کھودے گا. اور میرے قرآن کو ایسی شخص کو دے دینا جو قرآن کا شوق رکھتا ہو، قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہو. جب وہ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اور وقت نزاع تھا، آخری وقت تھا، ایک دم سے وہ چھلانگ لگا کر کھڑا ہونے لگا، لیکن کمزوری نقاط کی وجہ سے دوبارہ گر گیا. پھر دوبارہ کھڑا ہونے لگا. اس شخص کو کہا کہ مجھے سہارا دے کر کھڑا کرو، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مولا علی مجھے لینے کے لیے آئی. جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گناہ بہت عام ہے، ہماری اپارچونیٹیز بہت ہیں گناہوں کی، ہم کیا کریں، میڈیا اتنا خراب ہے، دوست اتنے، ماحول، تو ہارون رشید کا بیٹا کیا آپ سے کم اپارچونیٹیز کا مالک ہوگا؟ آپ سے کہیں زیادہ اس کے پاس مواقع تھے گناہوں کی. لیکن اس کے باوجود اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، جبھی اس کے دل میں کوئی اور محبت گھر نہ کر سکی. اور اتنی زیادہ محبت کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو مولا اس کو خود لینے آئے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مجنون بننا ہے تو اللہ کا مجنون بنیے. اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے، جنت بھی اس کے لیے ٹھکرا دیجیے. مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی حوث ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے. واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یہ درس ویلنٹائن ڈے محبت اور اسلام کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچا. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور صلوات. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن